بلو جینس کے ساتھ بلیک ٹی شرٹ کے اوپر کیمل براؤن کوٹ پہنے وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کوٹ کی سلیوز قدرے اوپر چڑھائے وہ خاصے خوشگوار موڈ میں تھا، تاہم اس کی آنکھیں کسی گہری سوچ کی عکاسی لگ رہی تھیں۔ معاف کرنا، ہم جیلس نہیں، فکر مند ہیں۔ دیکھ رہی ہیں دادی، اسے آج زبان کیسے کینچی کی طرح چل رہی ہے، زوہا نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ دادی محض مسکرا دیں۔ خیر میں آئی ہوں نا، اب اسے ٹھکانے لگا کر ہی جاؤں گی۔ ویسے آدھا انتظام تو کر ہی آئی ہوں، بلکہ ساتھ ہی لائی ہوں۔ زارا کھیرا کترتے ہوئے بے فکری سے بولی تھی۔ اکرما بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ ویسے ایک بات تو پتا ہو اکرما، تمہیں خولا کیسی لگی؟ زوہا بہت پرجوش تھی، قریب آتے بڑی بے صبری سے سوال کیا۔ اکرما نے دیکھا دادی اور زارا نے بھی سوالیہ نگاہیں اس پر جما رکھی تھیں، حتیٰ کہ در مکنون نے بھی دوبارہ نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ جواباً ایک گہری سانس بھر کر اس نے ان تینوں کی طرف نگاہ اٹھائی۔ بڑا ہی اسٹرینج سوال ہے یہ آپ سب کا، کیسی لگی ہے کیا مطلب؟ یہ کوئی ٹی شرٹ یا ٹائی نہیں کہ انسان ایک نظر میں دیکھ کر پسند ناپسند کا فیصلہ کر لے۔ اس نے رک کر ان سب کو سنجیدگی سے دیکھا۔ مطلب؟ زارا نے بھویں چڑھائیں۔ مطلب یہ کہ اول تو مجھے ظاہری شکل و صورت سے اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا، دوسرا یہ کہ شادی کے لیے فزیکل اپیرنس سے زیادہ فریقین کے مزاج کا ملنا ضروری ہوتا ہے، اور کمپیٹیبلٹی کے لیے کسی کو ایک نظر میں جج کرنا میرے نزدیک نہ صرف ناممکن ہے بلکہ زیادتی بھی ہے۔ اوہ پلیز اکرما، بور مت کرو، ہمیں یہ فلسفہ سنانے کی ضرورت نہیں، سیدھے سوال کا جواب دو، ہاں یا نہ۔ زوہا بے مزہ ہو کر بولی۔ کم آن زوہا، یہ کھڑے کھڑے کرنے کا فیصلہ نہیں ہے، اسے سوچنے کا موقع دو۔ زارا گویا اس کا مطمع نظر پا گئی تھی۔ ہاں صحیح کہا بیٹا، یہ فیصلے یوں منٹوں میں نہیں کیے جاتے۔ دادی بھی زارا کی ہمنوا تھیں۔ ہاں مگر شکل تو ایک نظر میں ہی اچھی یا بری لگتی ہے، اس کے لیے سوچنا نہیں پڑتا۔ زوہا کا اپنا نظریہ تھا۔ اکرما ہولے سے مسکرا دیا۔ لیکن خوبصورتی اور بدصورتی کا اپنا اپنا معیار ضرور ہوتا ہے زوہا، اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں یہ کروڑوں کپلز اس قدر خوشی سے نہ رہ رہے ہوتے۔ ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں ہم محض ان کی ظاہری شکل و صورت یا شخصیت کی وجہ سے قابل اعتنا نہیں جانتے، مگر کسی دوسرے کے لیے وہ زندگی کا محور ہوتے ہیں۔ اکرما بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ بات مدلل تھی۔ زوہا سر ہلا کر متفق ہونے کا عندیہ دے گئی۔ یہ تو ہے، زارا نے بھی تائید کی۔ تو پھر میں چلوں، 2 گھنٹے تک لوٹ آؤں گا۔ اس نے رسٹ واچ پر طائرانہ نگاہ ڈالی۔ اوکے بیٹا، دادی نے کہا تھا۔ ویسے یہ اچھی بات نہیں ہے اکرما، آج خولا اور زارا آئی ہیں اور تم چل دیے ہو، زوہا بولی تھی۔ سوری، بس 2 گھنٹوں کی تو بات ہے، یوں بھی اظہار بھائی تو ہیں نہیں، میں کہاں تم بہنوں کی کمپنی میں بور ہوتا پھروں گا، اس نے قصداً شوخی سے کہا تھا۔ زوہا نے بغور اسے دیکھا اور شرارت سے ہنس دی۔ ویسے دادی یہ آج کچھ زیادہ ہی شوخ نہیں ہو رہا؟ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے آپ کا پوتا۔ مجھے تو یوں لگ رہا کہ جواب ہاں میں ہی آنے والا ہے۔ آج زوہا اسے بخشنے پر آمادہ نہیں تھی۔ تمہارا دماغ الٹ گیا ہے، جواب میں وہ چلا سا گیا۔ چلو بیٹا زوہا، اسے جانے دو، دیر ہو رہی ہے اسے، دیر سے جائے گا تو پھر لوٹے گا بھی دیر سے۔ دادی نے اس کی جان خلاصی کرانی چاہی۔ نہ دادی، آج تو موصوف جلدی لوٹیں گے۔ زوہا پر شرارت سوار تھی۔ زارا بھی ہنس پڑی۔ یو آر امپاسبل، اکرما بے اختیار مسکرا دیا۔ اچھا اب جاؤ اور جلدی آنا، دادی نے اسے اللہ حافظ کہا۔ وہ جانے کے لیے پلٹنے لگا تھا کہ نظر در مکنون پر پڑی، جو سلاد کو بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کرنے کے بعد وہیں کھڑی چھری کی نوک سے بے خیالی میں کھیرے کے چھلکے کے ٹکڑے کیے جا رہی تھی۔ در مکنون، اس نے پکارا تو وہ کسی گہری سوچ سے باہر آئی۔ جی، کام ختم ہو گیا آپ کا؟ جی، اس نے چھری رکھ دی۔ تو آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ باہر جائیے، گھر میں گیسٹ آئے ہیں، انہیں کمپنی دیں، ہمیشہ کی طرح بہت حلاوت سے اس نے کہا تھا۔ در مکنون اس کی بات پر ہونٹ کاٹتی کسی معمول کی طرح چپ چاپ کچن سے نکل گئی تھی۔ اکرما نے سنجیدگی سے اسے جاتے دیکھا اور اس کی ٹینشن کے بارے میں سوچ کر متاثر ہو گیا۔ دیکھا گھر میں آئے گیسٹ کی کتنی فکر ہے، میں نہیں کہتی تھی جواب ہاں میں ہی آئے گا۔ زوہا کو پھر موقع مل گیا تھا، ذرا نہ چونکی۔ زارا اور دادی بے ساختہ مسکرا دیں، جبکہ اکرما نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ تمہارا علاج ناممکن ہے کہہ کر وہ رکا نہیں اور کچن سے باہر نکلتا چلا گیا۔ پورٹیکو کی طرف آتے ہوئے اسے فیروزی آنچل پچھلے لان کی طرف غائب ہوتا نظر آیا تو ایک لمحے کو وہ رک گیا، پھر کچھ کہنے کے بعد اس کے قدم متضاد سمت میں اٹھنے لگے۔ یا اللہ، ایک اور امتحان، پھر نئی آزمائش، ایک مشکل میں سے لڑ نہیں پاتی، ایک طوفان میں سے ابھر نہیں پاتی کہ نئی دشواری، ایک نیا سیلاب مجھے ڈھونڈتا چلا آتا ہے۔ سب کہتے ہیں مجھے مستقبل سے اچھی امید رکھنی چاہیے، مثبت سوچ اختیار کرنی چاہیے، پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب میں ساری ہمت میں اجتماع کر کے اٹھتی ہوں تو ایک نئی اذیت کا بوجھ مجھے گھٹنوں کے بل گرا دیتا ہے اور میں پھر سے صفر پر پہنچ جاتی ہوں۔ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی در مکنون اپنے آنسوؤں پر کسی بھی قسم کی
قدغن لگائے بغیر دکھ سے سوچ رہی تھی۔ خولہ کا یہاں آنا اور پھر اسے پہچان لینا اس کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ وہ ماضی میں جن سے دامن چھڑانے کے لیے اپنا شہر چھوڑ آئی تھی، ایک بار خولہ کی صورت میں سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ خولہ کو دیکھ کر اینی کی یاد آ گئی اور پھر اینی کی یاد کے ساتھ گزری زندگی کی وہ بیش قیمت دن اور ان سے جڑی یادیں اسے اندر تک ادھیڑنے لگی تھیں۔ اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ خولہ کا سامنا کرتی۔ گزرے چند گھنٹوں میں اس کے روم روم میں جیسے قطرہ قطرہ اذیت بھر گئی تھی۔ اینی کا آغا جان کا ذکر ایسا بہت کچھ یاد دلا گیا جس سے بچنے کے لیے وہ اعصاب پرسکون کرنے والی ادویات اور رات کو سونے کے لیے ٹرینکولائزر استعمال کرتی تھی۔ مسئلے کا حل فرار میں نہیں، فیس کرنے میں ہے۔ اکرما کی آواز نزدیک سے آ کر اسے چونکا گئی تھی۔ گھر میں کس قدر خوشگوار ماحول بنا ہوا ہے، اس کے برعکس وہ یہاں اپنے دکھوں کا ماتم مناتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ شرمندگی اور خجالت سے اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ اس نے آہستگی سے سر گھٹنوں سے اٹھا کر آنسو صاف کیے۔ جس آنے کی اطلاع لوگوں کو ہو جانے کے خوف میں آپ مبتلا ہیں، اگر برا نہ مانے تو ایک بات کہوں۔ قدرے رک کر اس نے کہا تو درِ مکنون نے بلا ارادہ اپنی داہنی جانب سیڑھیوں کے پاس کھڑی اکرما پر نگاہ ڈالی۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کا جلتا بجھتا نیون سائن تو آپ اپنے آپ کو خود اپنے چہرے کے ذریعے بتاتی ہیں۔ سادہ سے لہجے میں بہت تلخ بات کہہ گیا تھا وہ۔ درِ مکنون اذیت محسوس کر کے ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی۔ لوگ وہی دیکھتے ہیں جو ہم انہیں دکھاتے ہیں۔ آپ نے اپنے ماضی کے ان اذیت بھرے لمحوں کو مٹھی میں جکڑ رکھا ہے۔ پلیز انہیں آزاد کریں اور خود بھی اس اثر سے باہر آنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، دوا بھی اسی مرض کو شفا دیتی ہے جو صحت مند ہونا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ول پاور استعمال کرتا ہے۔ نہ جانے وہ اور کیا کیا کہہ ڈالتا اگر درِ مکنون ایک بار پھر گھٹنوں پر سر ٹکا کر بری طرح رونے نہ لگتی۔ اس کی سینکیاں بند توڑ کر بہہ نکلنے والے سیلاب کی طرح اکرما کے تمام الفاظ، سارے خیال اور سب کی سب دلیلیں بہا لے گئیں۔ اکرما کی زبان کو یکدم بریک لگے تھے۔ اسے اتھر کے یہاں جانا ہے جہاں منصور اور ولی اس کے منتظر ہوں گے۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی وہ چپ چاپ اسے روتے دیکھتا رہا تھا۔ جبھی اچانک سر اونچا کر کے وہ بے اختیار کہتی چلی گئی، میں کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آتا، کیسے بھلاؤں وہ سب، کیوں کر سب کچھ فراموش کر کے نئے سرے سے زندگی شروع کروں، اور جو کبھی ایسی کوشش کرتی ہوں تو قسمت میرا ساتھ نہیں دیتی اور مجھے ایسے مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں سے میں چلنا شروع ہوئی ہوتی ہوں، جیسے آج خولہ آپی کا یہاں آنا۔ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ وہ خود فراموشی کے عالم میں بولے جا رہی تھی کہ اچانک بے ہوشی ٹوٹ کر ہوش آیا تھا۔ بے اختیار نظر اکرما پر جا ٹھہری جو اس کی طرف متوجہ تھا۔ وہ کہاں ہے، کس سے مخاطب ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ کئی حقیقتیں یکدم واضح ہوئی تھیں اس پر۔ بلا ارادہ لب ایک دوسرے میں بھینچے ہوئے اس نے خود کو مزید کچھ کہنے سے روکا تھا۔ چند ثانیے محض خاموشی دونوں کے درمیان بولی، جسے بالآخر اکرما نے ہی توڑا۔ آپ کو خولہ کا یہاں آنا اچھا نہیں لگا؟ قطعی غیر متوقع سوال تھا۔ درِ مکنون یک بیک بے چین نظر آنے لگی۔ پلیز ایسی بات نہیں۔ اس کا ملتجیانہ لہجہ بہت پست تھا۔ تو پھر؟ اکرما نے بھویں اچکا کر استفسار کیا۔ جواباً وہ خاموشی سے ہونٹ کاٹتی رہی، جس پر اکرما کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اب کچھ نہیں بولے گی۔ انسان اپنے ایٹی ٹیوڈ سے بہت کچھ بنا کہے بھی دوسرے فریق کو سمجھا سکتا ہے۔ مثلاً اگر آپ لاہور میں بسنے والی اپنی کسی بھی واقف کار یا دوست سے ملنا نہیں چاہتی تو اس کے لیے خولہ کو نظر انداز کر کے انہیں متجسس کرنے کے بجائے ان سے کچھ اس طرح ملیں کہ آپ کی یہ سوچ ان پر واضح ہو جائے۔ مجھے وہ خاصی معقول خاتون لگی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کی عدم دلچسپی محسوس کر کے وہ خود ہی اس موضوع پر کوئی بات نہیں کریں گی جسے آپ اوائڈ کرنا چاہ رہی ہوں۔ اس کے بغیر کہے وہ اس کے لیے خوف کو پا گیا تھا، اسی لیے ناصحانہ انداز میں خاصے یقین سے کہہ رہا تھا۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں۔ درِ مکنون اس سے اختلاف رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کہہ سکی، تاہم وہ اس کی قافیہ شناسی پر حیران ضرور ہوئی تھی۔ جانے کیسے وہ اس کے دل کا خوف پا گیا تھا اور چپ چاپ سیڑھیوں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اکرما نے بھی اس کی تقلید کی اور جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے خود بھی کھڑا ہو گیا۔ چلیے شاباش، اندر جائیے اور اچھی طرح منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے اب تک دادی آپ کی عدم موجودگی محسوس کر چکی ہوں گی اور عین ممکن ہے کہ وہ خود ہی یہاں چلی آئیں۔ ایسے میں اگر آپ کو ایسی حالت میں انہوں نے دیکھ لیا تو سارا نزلہ مجھ پر ہی گرے گا۔ یوں بھی آج کل انہیں یہ لگنے لگا ہے کہ میں بہت سخت ٹیچر بن گیا ہوں آپ کے لیے۔ اس کے آنسو سے تر چہرے کی طرف اشارہ تھا۔ قدم بڑھاتے ہوئے اس نے ابھی اس کے ساتھ آنے کا گویا سگنل دیا تو وہ کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے چلی آئی۔ ہمیشہ کی طرح ہلکے پھلکے لہجے میں وہ اس سے مخاطب تھا، جیسے ان کے مابین روزمرہ کی معمول کی گفتگو ہوتی رہی ہو۔ درِ مکنون نے گہری سانس بھر کر اپنے سے آگے جاتے اکرما شیرازی کی پشت کو حسرت سے دیکھا۔ کاش میں بھی اتنی پراعتماد ہوتی جیسے کہ یہ ہیں، جنہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، بلکہ دادی شیرازی انکل اور خود میرے لیے ہمت اور اعتماد کا دوسرا نام اب تو شاید صرف اکرما شیرازی ہی ہے۔ دروازے تک پہنچتے پہنچتے اس کا ذہن محور پرواز تھا، تاہم اندر داخل ہونے سے پہلے بلا ارادہ اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔
کار پورٹیکو کی طرف جاتا اکرما اس کے دیکھنے پر دوستانہ انداز میں مسکرایا تھا، جس پر کوئی بھی رد عمل دیے بغیر در مکنون دروازے کی دوسری جانب غائب ہو گئی تھی۔ شکر ہے محترمہ کہ آپ نے مجھ ناچیز کو کم از کم کانٹیکٹ کرنے کی زحمت تو گوارا کی۔ فون پر خولا کی آواز سن کر وہ اچھل کر بیڈ پر اٹھ بیٹھی تھی۔ خدا کا خوف کرو شہرین، میں تمہارے شہر آئی ہوں، اصولاً تو تمہیں مجھے پک کرنے یا کم از کم ملنے تو آ جانا چاہیے تھا۔ خولا نے لگے ہاتھوں لتے لیے تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سوری یار، ارادہ تو تھا مگر تمہارے متوقع ان لاز کی وجہ سے موڈ نہیں بنا۔ یوں بھی میں تمہارا چانس نہیں مارنا چاہتی تھی۔ اتنی گہری نیند کے اٹھنے کے باوجود اس کی حاضر جوابی مکمل طور پر بیدار تھی۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے ہیں آپ کی ہمدردی اور دریا دلی کے، اسی کو تو فرینڈشپ کہتے ہیں۔ خولا نے بھی خوب مزہ لیا تھا۔ ذرا نوازی ہے، شہرین کے انکساری جیسے روج پر تھی۔ اچھا بکواس بند کرو اور سیدھی یہاں چلی آؤ، نہیں تو میں آ رہی ہوں۔ اب کہ خولا نے اسے اصل موضوع کی طرف کھینچا۔ او پلیز یار، میں نہیں آ رہی، تم ہی آ جاؤ۔ سچ میں وہاں اتنے سارے لوگوں میں فارمل سی گفتگو کرنے کا بالکل موڈ نہیں۔ یہاں آ جاؤ، مل کر زوی کے پاس چلیں گے۔ بالوں کو ہاتھوں سے سمیٹتے اس نے پروگرام بنانے میں دیر نہیں کی۔ آئیڈیا تو برا نہیں، ویسے وہ ہیرو آج کل ہے کہاں؟ جیسا کہ تمہیں پتہ ہے 3 سال سے کراچی میں ہی ہے، جاب ملی ہوئی ہے، ڈھاٹ سے رہتا ہے، اور اس کا مزاج ہمیشہ کی طرح ساتویں آسمان پر۔ آسماں مامی جیسی ناز اٹھانے والی ماں ملے گی تو صاف بہادر جیسے کریلے نیند تو چڑھیں گے۔ خولا کہہ کر خود ہی ہنس پڑی تھی۔ سو تو ہے، خیر تم بتاؤ پھر آ رہی ہو نا، بریک فاسٹ مل کر کرتے ہیں۔ نہیں، بریک فاسٹ پر تو نہیں، آج یہاں میرا فرسٹ ڈے ہے، بھابھی اتنی جلدی جانے نہیں دیں گی، لیکن میں لنچ پر آ جاؤں گی۔ تو ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں بریک کے بعد۔ یوں بھی آج سنڈے ہے، زوی گھر پر مل جائے گا۔ اوکے ڈن، میں کال کر کے ٹائم بتا دوں گی۔ ٹھیک ہے، میں ویٹ کروں گی، اللہ حافظ۔ فون بند کر کے وہ چند منٹ یوں ہی خوشگوار موڈ میں بیٹھی رہی۔ پھر کچھ دیر بعد اس کی انگلیاں زاویار کے نمبر پر ٹیکسٹ کر رہی تھیں۔ اتوار کا ناشتہ حسب معمول قدرے تاخیر سے نیچے کے پورشن میں سرو کیا جا چکا تھا۔ مہمانوں کی آمد کے باعث خاصا اہتمام تھا۔ سائرہ بیگم زارا اور ضحیٰ کے بچوں میں گری ان کے ناز نخرے اٹھاتے ہوئے کسی بات پر ہنس رہی تھیں۔ زارا کے بچوں کو فخر اور محبت سے دیکھتے ہوئے سائرہ بیگم کا چہرہ چمک رہا تھا۔ کچن سے دودھ کے گلاس اٹھا کر لاتی در مکنون چند سیکنڈز کے لیے دروازے پر بلا ارادہ رک کر انہیں دیکھنے لگی تھی، جن کی ہستی اسے ایک بار پھر ماضی میں لے گئی تھی۔ کم آن دری، کیا ہوا؟ عقب سے اندر آتی ضحیٰ نے اسے یوں دروازے میں رکا دیکھا تو چونکا دیا۔ نہیں، کچھ نہیں، اس کی نظریں پلٹیں، ساتھ ہی وہ خود بھی واپس لوٹ آئی تھی۔ تو چلو ناشتہ کرو۔ جی میں بس ابھی آتی ہوں۔ دونوں گلاس بجلس ضحیٰ کے ہاتھ میں تھماتے وہ الٹے قدموں واپس لوٹ گئی تھی۔ ردا کے ساتھ ڈائننگ روم میں آتی خولا نے اسے دیکھ لیا تھا، جو اس وقت آنکھوں میں نمی چھپائے کچن کی طرف جا رہی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ در مکنون کو دیکھ کر وہ سوچے بنا نہ رہ سکی۔ کل بھی اکرما کے کہنے پر وہ ان کے پاس آ تو بیٹھی تھی، مگر کتنی کوشش کے باوجود وہ کسی سے مخاطب نہ ہو سکی تھی۔ ردا اور ضحیٰ نے اگر خود مخاطب کر لیا تو ٹھیک، ورنہ وہ ایمن کے ساتھ یوں ہی چپ چاپ بیٹھی اس کی بچکانہ معصومانہ باتوں کو بغور سنتی رہی تھی۔ خولا کے لیے ان کا یہ روپ بہت حیران کن تھا، اور جب وہ ایمن کی ضد پر اسے آئس کریم دینے کے لیے اٹھ کر گئی تو خولا سے رہا نہ گیا۔ وہ پوچھ ہی بیٹھی، مجھے یقین نہیں آتا یہ در مکنون ہے، آخر اسے کیا ہو گیا ہے؟ کتنی دیر سے جو بات وہ محسوس کر رہی تھی لبوں پر آ ہی گئی۔ کیوں اسے کیا ہونا ہے؟ ضحیٰ کے لہجے میں باوجود کوشش کی ہلکی سی لڑکھڑاہٹ در آئی تھی۔ دونوں بہنوں نے قدرے فکرمندی سے خولا کی طرف دیکھا۔ بہت بدل گئی ہے در مکنون، یہ ایسی تو کبھی نہیں تھی۔ ولا کا کانفیڈنس ہوتا تھا اس میں، اس کی ذہانت تو پوری کالونی میں مشہور تھی، اس کا ہائی لیول آئی کیو اور اکیڈمک سکسیس تو اس کی پہچان تھی۔ بات تو یہ پہلے بھی بہت کم کرتی تھی، مگر اس کی ہنسی اور اس کی ذہانت سے چمکتی آنکھیں بھلا میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ حسن اور ذہانت کا سب سے بڑا لیتھل کمبینیشن میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ خولا کی نظریں کمرے سے باہر جاتی در مکنون کو چھو کر لوٹ آئی تھیں۔ وہ اس کی حالت پر حیران تھی، مگر ماضی سے مروبی نظر آ رہی تھی۔ آخر کیا ہو گیا ہے اسے؟ اس کی وہ پرانی شخصیت تو جیسے مسخ ہی ہو گئی ہے۔ کہاں گئی وہ ہنستی مسکراتی در مکنون؟ خولا کے لہجے میں سوال سے زیادہ افسردگی تھی۔ ضحیٰ اور ردا متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں، تاہم بولنے کی ہمت ضحیٰ نے ہی کی تھی۔ یہ پہلے کیا تھی، کیسی تھی، ہم نہیں جانتے، ہم نے تو جب سے دیکھا ہے جانا ہے یہ بس ایسی ہی ہے۔ انفیکٹ انکل آنٹی کی اچانک ڈیتھ نے اسے جس ایموشنل شاک سے گزارا وہ اس کے لیے خاصا مہلک ثابت ہوا ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں، والدین کی جدائی انسان کا کیا حال کر سکتی ہے۔ خولا ضحیٰ سے متفق تھی، تبھی سر ہلا کر بولی تھی، خاص طور پر ایسے بچے
جن کے لیے پوری کائنات صرف اور صرف اس کے والدین ہی ہوں، جس کے لیے رشتے کا مطلب ہی ماں باپ ہو، جس نے اپنے گرد محض یہی خون کے رشتے دیکھے ہوں، ان کو اگر ایک دم اس طرح تنہا کر دیا جائے تو وہ جی نہیں پاتے۔ اس دوران زارا بھی ردا کے کمرے میں چلی آئی تھی جہاں یہ تینوں جمع تھیں۔ گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے بولی، والدین کی وفات کا غم تو یوں بھی بہت بڑا ہوتا ہے، مگر جب یہی دکھ کسی حادثے کے نتیجے میں یکدم پہاڑ کی طرح ٹوٹ پڑے تو سنبھلنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ دور مکنون ایسے ایموشنل کرائسس سے گزر کر یہاں آئی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا ایڈجسٹ ہونا ذرا مشکل ہو رہا ہے، مگر مجھے امید ہے کہ جتنی توجہ اور محبت اسے یہاں مل رہی ہے وہ جلد ہی کور کر لے گی انشاءاللہ۔ خولا کو مخاطب کرتے ہوئے زارا نے کچھ ایسے یقین سے کہا کہ وہاں موجود ہر نفس کے دل سے دعا نکلی تھی۔ انشاءاللہ بھابی، وہ ذہین ہے، سمجھدار ہے، اپنی عمر کے مقابلے میں وہ پہلے بھی زیادہ میچور تھی، میرا خیال ہے اب بھی اسی وجہ سے زیادہ حساس ہو گئی ہے۔ ویسے سچ تو یہ ہے کہ سائرہ آنٹی کو دیکھ کر وہ یوں بھی اپنی ماما کو بآسانی بھلا نہیں سکتی۔ زارا کی بات کے جواب میں خولا نے خلوص سے کہا تھا، تاہم اس کے آخری جملے پر تینوں بہنیں کچھ چونک گئی تھیں۔ ارے آپ لوگ اتنی حیرت سے مجھے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، سائرہ آنٹی ضرورت سے کچھ زیادہ ہی صوفی آنٹی سے مماثلت رکھتی ہیں، بلکہ کل تو مجھے ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے میں سائرہ آنٹی سے نہیں صوفی آنٹی سے مخاطب ہوں۔ دونوں بہنوں کی آواز بھی تقریباً ایک جیسی ہے۔ ان فیکٹ اظہار بھائی کی شادی پر تو میں اس قدر افراتفری کا شکار رہی کہ کچھ یاد نہیں رہا کس سے ملی کس سے نہیں۔ ہاں مگر کل آپ کی میمی سے مل کر یقین کریں صوفی آنٹی بہت یاد آئیں، بہت ہی نائس تھی وہ۔ خولا بہت محبت سے یاد کر رہی تھی صوفیہ کو۔ کچھ دیر ان سب کے درمیان معنی خیز خاموشی بولتی رہی تو ایک دم زارا نے ہی اسے توڑا تھا، ارے یہ ایمن کہاں رہ گئی؟ میں ذرا اسے دیکھ آؤں۔ نہیں تم رہنے دو، تم بیٹھو، میں سنی کو لینے جا رہی ہوں، ایمن کو بھی لے آؤں گی۔ دونوں بلکہ تینوں بچے آئس کریم کے چکر میں کچن میں ہی جمع ہوں گے۔ سہا اس دوران کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی تو موضوع آپ ہی آپ بدل گیا، مگر آج صبح ایک بار پھر دور مکنون کو دیکھ کر خولا نئے سرے سے اداس ہو گئی تھی۔ کم آن خولا، کیا سوچ رہی ہو؟ اندر چلو نا۔ ردا نے عقب سے آتے ہوئے خولا کو متوجہ کیا تو وہ پھیکی سی مسکراہٹ سمیت اندر چلی آئی۔ آؤ بیٹا بیٹھو، کہو رات نیند تو ٹھیک سے آئی؟ دادی جان نے خولا کو مخاطب کیا۔ لاشعوری طور پر اس نے اندر آتے ہی اکرما کی تلاش میں نظریں دوڑائیں اور وہ اسے وہاں نہ پا کر کندھے جھٹکتی کرسی پر آ بیٹھی۔ دادی کی بات کے جواب میں وہ ہلکے سے مسکرا دی، جی بس آ ہی گئی، انفیکٹ کسی نئی جگہ مجھے نیند اکثر دیر سے آتی ہے، مگر پچھلے کچھ دنوں سے یہاں آنے کی بھاگ دوڑ نے قدرے تھکا دیا تھا، اس لیے ریلیکس ہونا اچھا لگا۔ اس کے انداز میں اپنائیت تھی اور آنکھوں میں ذہانت کی چمک۔ یقیناً اکرما کو اچھی لگے گی یہ، ماشاءاللہ ہے تو اس کی پسند کے مطابق۔ دادی خاصی مطمئن تھی۔ چلو اچھا ہے بیٹا، اب ردا کی شادی تک یہیں رہو، تمہارا آنا ہمیں بہت اچھا لگا ہے۔ دادی کی خوشی ان کی آنکھوں ہی سے نہیں ان کے لہجے سے بھی عیاں تھی۔ اکرما نے اندر آتے ہوئے خولا اور ان کو محو گفتگو دیکھا تو زیر لب مسکرا دیا۔ زحا اور زارا سمیت سیف بھی اندر چلے آئے تو ناشتے کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب ہی موجود تھے سوائے دور مکنون کے۔ اصغری اس دوران گرم چائے کی کیتلی لیے اندر آئی تو اکرما نے استفسار کیا، دور مکنون کہاں ہیں؟ جی وہ تو باورچی خانے میں ہیں جی، ناشتہ بنا رہی ہیں، اصغری نے حسب عادت لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ خولا نے بلا ارادہ اکرما کی طرف دیکھا جس کے ماتھے پر اصغری کے جواب کی بدولت شکنیں ابھر آئی تھیں۔ بھجواؤ انہیں اور کہنا آ کر ناشتہ کریں، لہجے میں تحکم تھا۔ خولا نے یوں ہی نظر اٹھا کر بقیہ لوگوں کی طرف دیکھا، سبھی اپنے اپنے ناشتے میں مصروف تھے۔ اکرما کے حکم پر اصغری سر ہلا کر چلی گئی اور اس کے کچھ دیر بعد دور مکنون ہولے ہولے قدم اٹھاتی اندر آتی نظر آئی۔ کارن فلیکس کا باؤل اپنے سامنے رکھتے ہوئے خولا نے اس کا بغور مشاہدہ کیا۔ ڈارک گرے اور میرون کنٹراسٹ کے خوبصورت تراش خراش والے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس وہ حسب معمول سادگی میں بھی انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ آخر کچھ تو بات ہے دور مکنون میں کہ مقابل کی نظریں ایک بار اس کے چہرے کو چھو لیں تو کئی ثانیہ پلٹنے کا نام نہیں لیتی۔ ایسے میں اکرما صاحب کا تو متوجہ ہونا ایسا بعید القیاس بھی نہیں۔ رشک سے اسے دیکھتے وہ دل سے سوچے بنا نہ رہ سکی۔ دور مکنون میں اس کے قریب آئی تو اسے اکرما کے ساتھ والی خالی کرسی پر بیٹھنا پڑا تھا۔ اکرما نے ایک اچٹتی نظر اس پر ڈالی اور اسے اس کی آنکھیں دیکھ کر یہ اندازہ لگانے میں چنداں مشکل نہ ہوئی کہ کل رات نیند نہ اس کی پلکوں کو چھو کر بھی نہیں گزری۔ بریڈ اور بوائل ایگ کے علاوہ دودھ اور سیب بھی اس کی طرف بڑھاتے اکرما کے چہرے پر ایسا تاثر تھا کہ دور مکنون انکار کرنے کی جرات نہ کر سکی۔ دوری بیٹا، ناشتہ شروع کرو۔ دادی اب اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں۔ ان کے کہنے کی دیر تھی، بیک وقت 24 آنکھوں نے اسے مرکز نگاہ کیا تو وہ نروس سی ہو کر دودھ کا گلاس ہاتھ میں لینے پر مجبور ہو گئی، حالانکہ اس وقت سر میں سخت درد تھا اور چائے کی شدید خواہش تھی۔ چائے پیو گی دوری؟ زحا نے غالباً اس پر ترس کھایا تھا جو اس لمحے اکرما کے سر پر سوار ہونے کے باعث بمشکل دودھ گلے سے اتار رہی تھی۔
نظر بے اختیار اکرما کی طرف اٹھی جو آملیٹ کھانے میں مصروف تھا۔ ادھر سے نفی کا کوئی تاثر نہ پا کر اس نے ضحیٰ کی طرف رخ موڑا اور اس بات میں سر ہلا دیا، تو کافی روب ہے موصوف کا در مکنون پر، گو کہ روب حسن تو در مکنون کا ہونا چاہیے تھا۔ خولہ بلا ارادہ سوچے گئی اور جب یوں ہی نظر اٹھائی تو اکرما کی نگاہ سے ٹکرائی۔ وہ اس لمحے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں کے تصادم پر جہاں وہ چھیپی، اکرما بھی خفیف سا ہو کر زیر لب مسکرا دیا۔ سمجھ نہیں آتا کہ اس لڑکے کا کیا کروں۔ سچ کہوں نازیہ، مجھے بڑی فکر رہتی ہے زاویار کی۔ راؤنڈ اباؤٹ سے سیدھے ہاتھ کی طرف گاڑی موڑتے ہوئے آسماں خاصی فکرمندی سے کہہ رہی تھی، ساتھ ہی سڑک پر جمی نظروں میں عجیب سی بے چینی تھی۔ مت لیا کرو اتنی ٹینشن، ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، آہستہ آہستہ انشاءاللہ۔ نازیہ نے ان کے کندھے کو ہلکا سا تھپکا۔ کیسے نہ لوں ٹینشن نازی، بلیو می، میری تو راتوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ پہلے وہ شہریار کے پاس تھا تو میں سوچتی تھی کاش وہ میرے پاس آ جائے، مگر اب جب وہ گزشتہ 3 سال سے میرے پاس ہے، وہ مجھے آج بھی خوش نہیں لگتا۔ آسماں ممتا سے مجبور تھیں، بیٹے کی خشک اور ویران زندگی انہیں کچوکے لگاتی تھی، بیٹے کی نظریں انہیں خود کو الزام دیتی لگتی تھیں۔ زاویار ہمیشہ سے ایک ہی مشکل بچہ تھا، کچھ شہریار بھائی نے بھی اسے مزید کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے، ایک ایسا بچہ جو بہت چھوٹی عمر میں اپنی ماں سے بچھڑ جائے اور پھر اپنی ماں کی جگہ ساری زندگی ایک غیر عورت کو اپنے باپ کی زندگی کا بلا شرکت غیر مالک بنا دیکھے۔ میں اور تم اس کی نفسیات کو ٹھیک طرح جج نہیں کر سکتے آسماں، میرا خیال ہے تمہیں زاویار کو کچھ وقت دینا ہوگا۔ نازیہ بہن کی تکلیف سمجھ سکتی تھیں، دل سوزی سے بولی، اور کتنا وقت نازی، پورے 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اسے شہریار کو چھوڑ کر یہاں کراچی میرے پاس آئے ہوئے، مگر اب تک وہ میرے اور مہران کے ساتھ کسی بھی قسم کی بانڈنگ بنانے میں ناکام رہا ہے۔ آج بھی وہ ہم دونوں سے کئی نوری سال کے فاصلے پر ہے، محض مومنہ سے اچھے موڈ میں بات کر لیتا ہے اور اس کے بیبی کو اٹھا کر پیار کر لیتا ہے، ورنہ شہرین تک سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا وہ۔ آسماں در حقیقت اب دھیرے دھیرے مایوس ہونے لگی تھیں، تکن ان کے لہجے اور آنکھوں میں عیاں تھی۔ نازیہ نے تعصب سے بہن کو دیکھا جس کی زندگی شہریار انصاری سے پہلی شادی کے بعد سے لے کر عثمان علی سے دوسری شادی تک کئی المیوں کا شکار رہی تھی۔ دوسری شادی کے بعد حالات نے کروٹ لی اور سفینہ زینت متوازن لہروں پر سفر کرتا آگے بڑھنے لگا، تاہم 6 سالہ زاویار کی یاد دل میں درد بن کر پلتی رہی، حتیٰ کہ مومنہ اور مہران کی پیدائش بھی اس کے دل کے اس زخم کو نہ بھر سکی جو زاویار کی جدائی نے اسے دیا تھا۔ اور جب 3 سال پہلے زاویار نے اچانک ان کے سامنے آ کر انہیں شاک کر دیا تو انہیں لگا قسمت انہیں ان کا چھینا ہوا بیٹا لوٹانے لگی ہے، شاید راکم التقدیر کو ان پر رحم آ گیا ہے۔ لیکن جوں جوں وقت گزر رہا تھا انہیں زاویار کے اجنبیت کا لبادہ اوڑھے رویے سے دکھ کے ساتھ ساتھ اب مایوسی بھی ہونے لگی تھی۔ اسے کتنا وقت درکار ہے اس کا فیصلہ میں یا تم نہیں زندگی کرے گی آسماں۔ ممکن ہے کل اسے کوئی ایسا لائف پارٹنر مل جائے جو اس کے سارے کمپلیکیشنز دور کر کے اس کی زندگی کو حقیقی خوشیوں سے بھر دے۔ وہ ایک بروکن فیملی کا بچہ ہے، مجھے لگتا ہے اس کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا ہے کہ اپنی ماں کو چاہنے کی پاداش میں اسے یہ رشتہ چھین لیا گیا تھا، لہٰذا آگے بھی ایسا اگر ہوا تو شاید وہ خود کو ٹوٹ کر بکھرنے سے نہ بچا سکے، اینڈ آئی تھنک اسی وجہ سے وہ کئی نئی ریلیشن شپس ڈیولپ نہیں کرنا چاہتا۔ نازیہ نے پرسوچ لہجے میں تجزیہ کیا تھا۔ آسماں نے سگنل پر کار روکتے ہوئے ساتھ بیٹھی بہن کو دیکھا جو ان سے عمر میں 2 سال چھوٹی تھی، مگر ان کا مشاہدہ اور انسانی نفسیات پر اس کا تجزیہ نقطۂ بین نظریں انہیں آسماں سے زیادہ معاملہ فہم اور میچور بناتی تھیں۔ آسماں فطرتاً زود و رنج تھیں، اس پر مستضاد زندگی میں روپذیر ہونے والے واقعات جو ان کے لیے کسی سانے سے کم نہ تھے، اولاد سے دوری اور شوہر سے علیحدگی، ان سب نے مل کر انہیں بہت زیادہ حساس بنا دیا تھا۔ گزرے 21 سال میں عثمان علی کی محبت نے انہیں ماضی سے ناتا توڑنے پر مجبور تو کر دیا، مگر یہ ماضی انجائنا کی شکل میں ان کی ذات کے ساتھ ساتھ وجود کا حصہ بھی بن گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 18 سالہ مومنہ کی شادی کرنے میں انہوں نے ذرا دیر نہ کی تھی، جو کہ اب چھوٹے سے اشر کی ماں بن چکی تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں نازیہ خاصی معتدل مزاج اور حقیقت پسند تھیں۔ حالات کو منوان قبول کرنے کے فن کے ساتھ انہیں حسب خواہش ڈھالنے میں بھی قسمت نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چھوٹا ہونے کے باوجود وہ آسماں کو نہ صرف تسلی دیا کرتی تھیں بلکہ زندگی میں کئی بار ان کے مشوروں پر عمل کر کے آسماں خود کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سکتی تھیں۔ شاید ہمیشہ کی طرح تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ کچھ دیر انہیں یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد آسماں نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا، شاید نہیں یقیناً، اور جس طرح میرا یہ تجزیہ ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ تم دیکھنا آگے بھی مجھے امید ہے اچھا ہی ہوگا۔ انتہائی حسین لڑکی دیکھی ہے میں نے زاویار کے لیے، اور میں 100% شیور ہوں وہ اس بار کہیں بھاگ نہیں سکے گا۔ اعتماد سے کہتے ہوئے انہوں نے اپنے شولڈر بیگ سے اپنا سیل فون برآمد کیا۔ یہ دیکھو، یہ وہ اسنیپس تھیں جو میں تمہارے دکھانے کے لیے لائی ہوں، سوچا تھا جا کر دکھاؤں گی مگر تمہارا موڈ اچھا کرنے کے لیے یہ لو۔
اسی دوران سگنل گرین ہو گیا تو آسما نے کار آگے بڑھا لی، تاہم نازیہ کے ہاتھ میں پکڑا سیل فون نہایت اشتیاق سے تھام لیا تھا۔ ماشاء اللہ، ریئل بیوٹی ہے درِ مکنون۔ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے سادہ کاٹن کے سوٹ میں بھی اس قدر نشین لگ رہی تھی کہ آسما چند ثانیہ نظر نہ ہٹا سکیں۔ یہ واقعی ایسی ہی ہے یا یہ فوٹوگرافک ٹیکنیک کا کمال ہے؟ سیل فون واپس کرتے وہ دلچسپی سے استفسار کر رہی تھیں۔ نازیہ ہلکے سے ہنس پڑی۔ سچ کہوں، جب سائرہ نے مجھے یہ اسنیپس دکھائیں تو میرے دل میں بھی یہی خیال آیا تھا، مگر جب وہ کمرے میں آئی تو یقین کرو ایسا لگا جیسے چاروں طرف اجالا سا پھیل گیا ہو۔ تم نے ٹھیک کہا، شی از ریئلی بیوٹی، شی از ریئل بیوٹی، نازیہ مرعونیت سے کہنے لگیں۔ عمر بھی زیادہ نہیں، بڑی کیوٹ اور انوسینٹ سی لگی مجھے۔ بس پرابلم یہ ہے کہ اس کے پیرنٹس کی ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی اور… گھر پہنچنے تک نازیہ نے دھیرے دھیرے اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر آسما خوشی سے گہری سانس لینے لگی۔ مجھے تو یہ پروپوزل دل سے اچھا لگ رہا ہے، اللہ کرے اس بار زاویار میری سن لے۔ پورٹیکو میں کار روکتے ہوئے آسما نے دل سے دعا کی تھی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر ایک بات تم یہ بتاؤ کہ کیا واقعی شہریار بھائی نے اس کی شادی کے سارے اختیارات تمہیں سونپ دیے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو بعد میں وہ دعوے دار بن کے آ جائیں۔ نازیہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ وہ زاویار کا باپ ہے نازی، وہ کبھی بھی دعوے دار بن کر آ سکتے ہیں۔ تاہم جہاں تک زاویار کی شادی کا معاملہ ہے، اس کے آقا جان کا کئی بار اس سلسلے میں فون آ چکا ہے اور ہر بار ان کا یہی سوال ہوتا ہے کہ زاویار کی شادی کیوں نہیں کر رہی؟ زاویار کوئی اسکول گوئنگ کڈ ہے کہ تم جہاں ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھا دو گی وہ بیٹھ جائے گا، کسی سے بھی دو بول پڑھوا دو گی اور پڑھ لے گا؟ وہ خود کیوں نہیں اپنے پوتے سے بات کر لیتے؟ نازیہ بہن کے سابقہ سسر کا تذکرہ سن کر زہر خون ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، جب سے زاویار لاہور سے آیا ہے نہ تو کبھی واپس گیا ہے اور نہ ہی وہ کسی کو کال کر کے کہتا ہے، اور اگر کوئی لاہور سے فون کر لے تب بھی بات نہیں کرتا۔ حالانکہ شہرین بتا رہی تھی کہ شہریار کی بیٹی اینی یعنی اپنی بہن سے وہ کافی اٹیچ رہا ہے، مگر جب سے کراچی آیا ہے ان سب سے تعلق توڑ رکھا ہے، حتیٰ کہ شہرین سے بھی کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھا۔ اور اب جب کہ پچھلے 1.25 سال سے شہرین اپنے فادر کی کراچی ٹرانسفر کے نتیجے میں یہاں ہے، تو اب وہ بیچاری خود ہی یہاں آتی رہتی ہے۔ کار سے باہر آتے ہوئے انہوں نے جملہ مکمل کیا۔ ہے تو اسٹرینج، مگر زاویار جیسے لڑکے بہت گہرے ہوتے ہیں، ان کے رد عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرک ضرور ہوتا ہے، اس کے بھی بیہیویئر کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا، بس ہم تم سمجھ نہیں پا رہے۔ اپنی طرف کا دروازہ بند کرتے نازیہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جواباً آسما سر ہلا کر آگے بڑھ گئیں۔ اندر لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے ان کی نظروں نے زاویار کو تلاش کیا تھا، مگر خلاف توقع وہ آج لاؤنج میں ٹی وی کے آگے بیٹھا نظر نہیں آیا۔ نازیہ بھی ساتھ ہی داخل ہوئیں۔ ویسے تمہارا شہرین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں سمجھتی ہوں وہ زاویار سے کافی کلوز ہے اور اسے انڈرسٹینڈ بھی کرتی ہے۔ صوفے پر براجمان ہوتے ہوئے انہوں نے یکدم ذہن میں در آنے والی سوچ کو الفاظ دیے۔ جواباً آسما مسکرا دیں۔ اس بارے میں تو سوچنا بھی بند، میں نے ایک بار کہا تھا زاویار سے، بہت ناراض ہوا، کہتا ہے شہرین اس کی آئیڈیل وائف کے فریم میں فٹ نہیں۔ مگر کیوں؟ وہ تو بہت سویٹ ہے۔ نازیہ شہرین سے واقف تھیں، ایک بار ملنا ہوا تھا اس سے۔ وہی تو، مگر بقول اس کے اسے ہر وقت کھی کرنے والی لڑکیاں ذرا نہیں بھاتیں۔ یوں بھی شہرین خاصی لاؤبالی ہے، جبکہ زاویار کے مزاج کا تو تمہیں پتہ ہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک پرفیکٹ میچ ہے۔ شولڈر بیگ ایک طرف رکھتے ہوئے دونوں پاؤں صوفے کے سامنے پڑے فلور کشن پہ رکھتے ہوئے آسما نے خود کو ریلیکس کیا تھا۔ نازیہ خاموش ہو رہیں۔ اینی وے تم مجھے وہ تصویر دوبارہ دکھاؤ۔ آسما کے لہجے میں پسندیدگی ہی نہیں اشتیاق بھی تھا۔ یہ لو، درِ مکنون نام ہے اس کا۔ ماشاءاللہ، نام بھی کس قدر خوبصورت ہے۔ آسما تو جی جان سے فدا ہو رہی تھیں۔ اللہ رحم کرے، اماں کا یہ حال ہے، بیٹا دیکھے گا تو جانے کیا کر بیٹھے۔ نازیہ بہن کو خوش دیکھ کر نہال ہو گئیں۔ بس دعا کرو ہاں کر ڈالے وہ، سچ مجھے تو بہت پیاری لگی ہے یہ، بلکہ تم ایسا کرو ایک آدھ دن میں مجھے اس کے گھر ملانے لے چلو۔ زاویار کو میں کسی نہ کسی بہانے سے ساتھ لے لوں گی۔ انہوں نے اچانک ہی پروگرام بنا ڈالا۔ تصویر کی بات اور ہے، مگر جب انسان پرسنلی کسی سے ملتا ہے تو اس کا تاثر کچھ اور ہی پڑتا ہے۔ کہنا تو ٹھیک ہے تمہارا۔ نازیہ ان سے متفق تھی۔ چلو میں آج شام سائرہ کو فون کر کے بتا کرتی ہوں۔ ان فیکٹ اس کی بیٹی کی شادی ہے، بہت بزی ہے وہ آج کل، مگر اتنی ہی درِ مکنون کی شادی کے لیے فکر مند بھی ہے۔ آئی ہوپ وہ مجھے ایک آدھ دن میں کوئی نہ کوئی ٹائم دے دے گی، پھر ہم جا کر ملائیں گے۔ دیٹس گڈ، میں ویٹ کروں گی تمہاری کال کا۔ آسما کے چہرے پر پرامید اور خوشی بیک وقت براجمان تھی۔ نازیہ بہن کو دیکھ کر مسرور ہو گئیں اور سیل فون پر آئے میسیجز پڑھنے لگیں تو آسما کھانا لگوانے کے لیے اٹھ گئیں۔ اینی وے تم بتاؤ، لنچ کرو گی میرے ساتھ یا ابھی بھی ڈائٹنگ چل رہی ہے تمہاری؟ نو تھینکس، مجھے صرف جوس لینا ہے، تم وہ ہی بنوا دو، موبائل میں مصروف ہوتے نازیہ نے کہا تھا۔ ایک سیکنڈ ہولڈ کریں، میں بلاتا ہوں۔
چچا جان کے لیے فون تھا۔ وہ کولڈ ڈرنکس اٹھاتے ہوئے اسٹڈی کی طرف آ گیا جہاں ان کی موجودگی کا امکان تھا۔ دروازہ نیم وا تھا۔ اس نے دھیرے سے کھول کر اندر قدم رکھا تو سامنے رائٹنگ ٹیبل کے پاس کھڑے مظفر شیرازی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک سا گیا، جو رائٹنگ ٹیبل پر سر رکھے سوئی ہوئی درِ مکنون کو بہت دکھ اور تعصب سے دیکھ رہے تھے۔ آنسو ان کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اکرما کو ان کے چہرے پر اذیت اور شدید رنج کے وہ رنگ نظر آئے جو اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ گو کہ کارپیٹ کی نرمی نے ان کے قدموں کی آہٹ کو جذب کر لیا تھا، مگر شاید اس کی نظروں کے ارتکاز میں مظفر شیرازی کو اس کی موجودگی کی اطلاع دی تھی۔ انہوں نے بلا ارادہ دروازے کی طرف دیکھا تو اسے کھڑا پایا۔ بے اختیار ان کے ہاتھ اپنے آنسو سے تر چہرے کی طرف بڑھے۔ آپ کا فون ہے۔ اکرما انہیں الجھی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اوہ، کون ہے؟ مظفر صاحب نے آہستگی سے پوچھا، مبادا درِ مکنون کی نیند میں خلل واقع ہو۔ صفدر صاحب ہیں۔ لاؤ بیٹا دو۔ مظفر صاحب نے نظریں چراتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور پھر کارڈز لے کر وہ باہر کی طرف چل دیے۔ اکرما کی نگاہوں نے جاتے جاتے ان کا پیچھا کیا تھا۔ جھکے ہوئے کندھے، تھکا ہوا انداز اور بجھا ہوا چہرہ، یہ وہ مظفر شیرازی تو نہیں تھے جنہیں وہ 3 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ اب جو مظفر شیرازی ان کے سامنے تھے وہ ایک ٹوٹے ہوئے، دریدہ دل، شکستہ نظر اور مضطرب حال ایک ایسے مظفر شیرازی تھے جنہیں دیکھ کر یہ پختہ یقین ہونے لگتا تھا کہ ہو نہ ہو ان کی سب سے قیمتی متاع کسی نے لوٹ لی ہے۔ آخر کیا ہو گیا ہے چچا جان کو؟ وہ سوچے بنا نہ رہ سکا۔ لاشعوری طور پر نظر پلٹ کر درِ مکنون پر آ رکی۔ وہ بہت سکون سے سو رہی تھی۔ صبح ناشتے پر اسے دیکھتے ہی اکرما کو اس کی شب بیداری کا یقین ہو گیا تھا، اور شاید اسی لیے وہ یہاں اکاؤنٹنگ کی کیلکولیشنز کرتے کرتے تھک کر سو گئی تھی۔ اس نے بے خیالی میں قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ اکاؤنٹنگ کا رجسٹر میز پر اس کے سر کے پاس رکھا تھا۔ اکرما نے ہاتھ بڑھا کر اٹھایا تو درِ مکنون کے کھلے بالوں کی نرماہٹیں اس کے ہاتھ کو چھو گئیں۔ صفحے پلٹے تو پتہ چلا درِ مکنون نے پچھلے 2 دن میں کافی ایکسرسائزز خود کر لی تھیں۔ وہ واقعی جینیس تھی۔ اس کا آئی کیو غضب کا تھا۔ جب سے سائرہ بیگم نے اسے شادی کر کے اس گھر سے نکالنے کا شوشہ چھوڑا تھا، وہ بہت سنجیدگی سے پڑھائی میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ اپنی بقا کے لیے اسے جنگ لڑنی ہی تھی، اور اسی لیے اس کے پاس واحد ہتھیار صرف اور صرف زیورِ تعلیم تھا۔ سو بے دلی سے ہی سہی اس نے ذہن پر لگے جالے اتار کر نئے سرے سے کمر کسی تھی۔ خولہ کی آمد نے اس کی اس کوشش کو اور مہمیز کر دیا تھا۔ اکرما نے دیکھا ساتھ ہی ٹریڈ کی بک پڑھی تھی، گویا کہ بیک وقت وہ اب سارے مضامین کو وقت دے رہی تھی۔ یہ بڑا خوش آئند اشارہ تھا۔ اکرما مطمئن سا ہو کر باہر نکل آیا، تاہم ابھی تک مظفر شیرازی کے آنسو اس کے اندر سوال اٹھا رہے تھے۔ چلو شکر ہے زبی گھر پر ہے، شرین نے خوشگواری سے اطلاع دی اور موبائل بیگ میں رکھا۔ جس وقت ٹیکس کا جواب آیا، وہ دونوں لفٹ سے باہر نکل رہی تھیں۔ حیرت ہے، آج سے پہلے وہ کبھی سنڈے کو گھر نہیں ملا۔ خولہ اس کی تقلید میں بیسمنٹ تک چلی آئی تھی۔ اب وہ ایسا بہت کچھ کرتا ہے جو آج سے پہلے نہیں کرتا تھا، لہٰذا اپنی حیرت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسے سنبھال کر رکھو، زبی سے ملو گی تو اسے کئی بار استعمال کرنے کی نوبت آئے گی، شہرین نے بے فکری سے کہتے ہوئے گویا انفارم کیا۔ اچھا، خولہ صرف اچھا کہہ کر رہ گئی۔ چند سالوں میں یہاں بہت کچھ بدل گیا ہے۔ سو وہ خاموش ہی رہی۔ کلفٹن سے بہادرآباد تک کا سفر اس نے شہرین کو سنتے ہوئے گزارا کہ اس کے پاس کہنے کے لیے ڈھیروں مواد تھا۔ آسما لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے بھی اس کی زبان رکی نہیں تھی، یہاں تک کہ لاؤنج میں داخل ہونے کے بعد خولہ نے اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ السلام علیکم زبی، کیسے ہو؟ ٹی وی دیکھتا زاویار ان کا منتظر بیٹھا تھا۔ خولہ نے اسے مخاطب کیا تو وہ ان کے دونوں کی طرف متوجہ ہوا، جو اس وقت تر و تازہ اور کافی ایکسائٹڈ لگ رہی تھیں۔ وعلیکم السلام، آخر تم لوگ آ ہی گئیں۔ مجھے لگا لنچ کا کہہ کر تم لوگ ڈنر تک ہی پہنچو گی۔ زاویار اٹھ کر ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھا، لہجہ البتہ قدرے طنزیہ تھا۔ خیریت، تمہیں یہ غلط فہمی کیسے ہوئی کہ ہم لیٹ ہوں گے؟ خولہ نے خاصیت چھپے سے پوچھا تھا۔ بالکل، وہ بھی خولہ کی موجودگی میں۔ شہرین نے ترچھی نظر سے اسے دیکھا تھا۔ کیوں، کیا اب تم بھی گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ چلتی ہو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ خولہ ہولے سے ہنس دی۔ اب بھی سے تمہارا مطلب؟ اب بھی ویری سمپل۔ زاویار نے کندھے اچکائے تو خولہ نے اسے بغور دیکھا۔ واقعی پہلے کی نسبت وہ بہت بدل چکا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی کی جگہ پختگی نے لے لی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک جو اس کا طرز امتیاز تھی، اب مفقود تھی۔ جسم پہلے سے زیادہ مضبوط محسوس ہو رہا تھا۔ خولہ نے غور کیا تو اندازہ ہوا کچھ عرصے سے وہ یقیناً باڈی بلڈنگ کرتا رہا ہے۔ ہاں، تم نے ٹھیک اندازہ لگایا۔ میں اب بھی ویسی کی ویسی ہوں جیسی آج سے 4-5 سال پہلے ہوا کرتی تھی، خولہ نے اس بار خاصی گہرے لہجے میں کہا تھا۔ زاویار نے اس کی بات پر بھویں اچکا کر ملازمہ کو آواز دیتے قصداً جاہل برتا تھا۔ واقعی مجھے تو کوئی چینج نہیں لگا خولہ میں۔ کیوں زبی؟ شہرین نے اظہار رائے کے بعد اسے استفسار کیا، جو اس وقت کچھ بے چین محسوس ہو رہا تھا۔ بظاہر تو کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے،
یوں بھی ایک مفکر بقول تبدیلی تو انسان کے اندر آتی ہے، باہر تو محض اس کا عکس ہوتا ہے۔ اب کہ اس نے خود کو بدے کر مسکرانے پر مجبور کیا تھا اور اس کی یہ بے کیف دل مسکراہٹ خولہ کو بری طرح چبھی تھی، اور غالباً اس قول کی عملی تفسیر تم ہو زاویار۔ خولہ کی گہری نظریں اس پر جمی تھیں اس لمحے، جب ہی زاویار نے قدرے چونک کر اسے دیکھا جو مزاج آشنائی کے غرور سے سرشار تھی۔ مانی، اس نے بھویں سکیڑی، مانی یہ کہ تم واقعی بہت بدل گئے ہو۔ شہرین نے صحیح کہا تھا، تم تو پہلے جیسے زاویار رہے ہی نہیں۔ اس نے لفظ تم پر بالخصوص زور دیا تھا۔ وہی ہے، وہم ہے تم سب کا، انسان وقت کے ساتھ میچور ہوتا ہے۔ اب ساری عمر میں کوئی بچہ تو بنا نہیں رہ سکتا نہ ہی حالات مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اس نے نظریں ٹی وی اسکرین پر جماتے ہوئے خاصے روکھے لہجے میں کہا تو خولہ سے چپ نہ رہا گیا۔ کیوں؟ تمہارے حالات کو کیا ہوا ہے؟ بے روزگار ہو، درجن بھر افراد کی کفالت کی ذمہ داری ہے تم پر، 5 بہنوں کا جہیز بنا کر بیانا ہے انہیں، یا 2 جڑواں بچے، دودھ پیتے بچے چھوڑ کر تمہاری بیوی جہان فانی سے کوچ کر گئی ہے۔ ویل سیڈ، بات ہی کچھ ایسی کہی تھی اس نے، جہاں زاویار چھیپا وہیں شہرین کی کلکل کرتی ہنسی آسماں لاج کے در و دیوار کی مابین گونج گئی۔ غم روزگار کے علاوہ بھی کئی مسائل ہو سکتے ہیں لیڈیز، مگر یہ آپ نہیں سمجھیں گی، ذرا ہائی لیول کی باتیں ہیں یہ۔ اس بار زاویار نے خود کو کوشش کر کے کمپوز کر لیا تھا، کندھے جھٹک کر بولا تو دونوں معنی خیزی سے کھنکاڑنے لگیں۔ کہیں تمہارا مطلب غم جانان تو نہیں؟ ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھنے کے بعد اس کی کھوج سے بھرپور نظریں اب زاویار کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس سے پوچھ لو، آج کل میری جاسوسی پر اسے مامور کر رکھا ہے۔ جواباً شہرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے خوش لہجے میں کہا تو خولہ مسکرا دی، پھر سنجیدگی سے پوچھنے لگی، پتہ ہے مجھے، مگر مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ آخر تم شہریار انکل کو چھوڑ کر، اپنے آبائی، اپنے ریلیٹیوز اور سب سے بڑھ کر اپنا سرکل چھوڑ کر یہاں کیوں چلے آئے ہو؟ کیا مطلب یہاں کیوں چلا آیا؟ یہاں میری مدر ہیں، میرے کچھ ریلیٹیوز بھی ہیں، فرینڈز اور سرکل میرا یہاں بھی بن گیا ہے، بس یہاں بہت اچھی جاب آفر ہوئی تو چلا آیا، وہ نارمل سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ خولہ شہرین کو دیکھ کر رہ گئی، زاویار اب بھی سچ بتانے سے گریزا تھا۔ اینی وے میری چھوڑو، تم سناؤ تم یہاں کیسے؟ تمہارے تو یہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں، نہ کوئی سرکل ہے، پھر یہاں اکیلے اس شہر میں شادی کرنے کیوں چلی آئی؟ ٹی وی کی آواز آہستہ کرتے ہوئے وہ اب مکمل طور پر متوجہ ہو چکا تھا۔ خولہ قدرے جھیپ گئی، اس کا سوال ہی ایسا تھا۔ او پلیز، میں یہاں کوئی شادی کرنے نہیں آئی، زارا بھابی کی فیملی میں شادی ہے، بس وہ اٹینڈ کرنے آئی ہوں۔ یوں بھی میں یہاں اکیلی نہیں، تم ہو، شہرین کی پوری فیملی ہے۔ اچھا، مگر میں نے تو سنا ہے زارا بھابی تمہیں اپنی بھابی بنانے کے چکر میں ہیں۔ اسے مکمل معلومات حاصل تھی۔ خولہ نے گھور کر شہرین کو دیکھا جو شوخی سے مسکرا کر کندھے اچکا گئی تھی۔ ہاں تو ظاہر ہے، مجھ جیسی ڈیسنٹ، ایجوکیٹڈ اور نائس لڑکی انہیں بھلے کہاں ملتی۔ اینڈ فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں تمہاری طرح ذمہ داریاں اٹھانے سے بھاگتی نہیں ہوں، اسی لیے اپنی فیملی کی خواہش پر یہاں ہوں۔ خولہ نے حساب برابر کرتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا تو زاویار بے اختیار مسکرا دیا۔ تم واقعی نہیں بدلی، زبان کی کٹار پر دھارا ابھی بھی ویسے کے ویسے قائم ہے۔ ویل آف کورس، میں کسی کا ادھار نہیں رکھتی۔ خولہ چڑھ گئی تھی۔ سو تو ہے، اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ ویسے زبی، خولہ کے ساتھ ساتھ اگر تمہارے چھوار بھی کھانے کو مل جائیں تو کچھ برا نہیں، یوں بھی اس عمر تک تو تمہاری شادی ہو جانی چاہیے۔ شہرین جو اس دوران فیشن میگزین کے صفحے لٹ رہی تھی، بے اختیار اپنے خیالات کا اظہار کر گئی۔ کیا مطلب میری عمر کو کیا ہوا؟ تمہارے ساتھ کے سب لوگ یا تو 3 بول پڑھ چکے ہیں یا پڑھنے کی تیاری میں ہیں۔ اشارہ خولہ کی طرف تھا جو اس بات پر اسے گھورنے لگی تھی۔ لہٰذا میری مانو تو مامی کی پسند کردہ لڑکی کے لیے ہاں کہہ دو، ورنہ چند سال گزریں تو لڑکی کے بجائے خاتون کا رشتہ ہی مل سکے گا تمہیں۔ کوئی پرواہ نہیں، مجھے یقین ہے تم اس وقت بھی میرے انتظار میں ہی بیٹھی ہوگی۔ کندھے جھٹک کر طنزی انداز سے مسکراتے زاویار نے بہت عرصے بعد اپنے پچھلے رنگ میں آ کر حاضر جوابی اور بذلِ سنجی کا مظاہرہ کیا تھا۔ خولہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ جواباً شہرین منہ دھو کر رکھو، کہہ کر انگوٹھا دکھاتی اسے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم دنیا کے وہ آخری شخص ہوگے جس سے میں شادی کا سوچوں گی۔ تھینکس، کم از کم سوچو گی تو نا۔ وہ اپنے سابقہ دل جلانے والے فارم میں آ چکا تھا۔ شہرین بظاہر چڑ سی گئی، البتہ دل میں وہ خوش ہوئے بنا نہ رہ سکی تھی۔ آج کئی دن بعد زاویار کو اس طرح ہنستے بولتے اور ہمیشہ کی طرح ان دونوں کا ریکارڈ لگاتے دیکھا تھا، البتہ اس کے لہجے میں تلخی ہنوز موجود تھی۔ مصنوعی خفگی کا مظاہرہ کرتے وہ اٹھ کر مامی کی تلاش میں کچن کی طرف چل دی، تاہم دل میں وہ خاصی حیران بھی تھی۔ لگتا ہے خولہ کی آمد کا اثر ہے موصوف پر، دل ہی دل میں سوچتی وہ کچن میں مصروف آسماں علی کے سر پر جا سوار ہوئی۔ السلام علیکم مامی۔ وعلیکم السلام، آ گئیں تم؟ آسماں خوش دلی سے متوجہ ہوئی۔ جی مامی، خولہ کہاں ہے؟ باہر ہے، زبی کے ساتھ۔ جی، اور اب آپ پانی پت کی چوتھی، 5ویں بلکہ 10ویں جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ موصوف کی یادداشت واپس آ گئی ہے۔
اچک کر سلپ پر چڑھ کر بیٹھتے اس نے سنسنی پھیلائی تھی۔ کیا مطلب تو مجھے بھی نہیں پتا، مگر اتنا اندازہ ہوا ہے کہ خولہ کی آمد پر آپ کے ولی عہد کا مزاج خاصا شگفتہ، شائستہ اور کسی حد تک عاشقانہ ہو گیا ہے۔ ابھی ذرا دیر پہلے مجھے پرپوز کرنے کی کوشش کی حضرت نے، جلے ہوئے مٹر اٹھا کر پھانکتی وہ بڑے مزے سے بتانے لگی۔ ریئلی؟ آسماں دلچسپی سے اسے سننے لگی، جسے خاموش رہنے کی عادت نہیں تھی۔ گرین فائل اس کے ہاتھ میں تھی، جس میں پراپرٹی کے کاغذات تھے۔ ابھی شیرازی صاحب کے کہنے پر وہ صفدر صاحب کے آفس سے یہ کاغذات لینے آیا تھا۔ مظفر کو میرا سلام کہنا، اور ہاں اسے کہنا کہ میں نے اس کی نئی ول یعنی وصیت بھی تیار کروا دی ہے، اسی فائل میں اٹیچ کر دی ہے اس کی کاپی۔ صفدر صاحب الوداعی مصافحے کے بعد بولے تو وہ چونکے بنا نہ رہ سکا۔ نئی ول؟ پچھلے ماہ اس نے مجھے اپنی ول میں کچھ تبدیلی کرنے کے لیے کہا تھا۔ میں ذرا مصروف تھا، اس لیے یہ کام ہوتے ہوئے ایک ماہ لگ گیا۔ ایڈوکیٹ صفدر مظفر شیرازی کے خاندانی وکیل تھے، اور ساتھ ہی کسی وقت اچھے کلاس فیلو بھی رہ چکے تھے۔ دوستی کا رشتہ پیشہ ورانہ رابطے سے بھی گہرا تھا۔ کیوں، کیا تمہیں نہیں پتا؟ اس کے خاموش ہو جانے پر انہوں نے سوال کیا۔ جواباً وہ رسماً مسکرا کر نفی میں سر ہلا گیا۔ اینی وے، میں چچا جان تک آپ کا میسج پہنچا دوں گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے کہا، اور مصافحہ کر کے فائل اٹھا کر باہر نکل آیا۔ مظفر شیرازی نے اپنی وصیت میں آخر کیا تبدیلی کروائی اور کیوں؟ اسے حقیقتاً حیرانی ہوئی۔ عموماً وہ اس سے اپنی پراپرٹی سمیت تمام مسائل پر بات کرتے تھے، اس کا مشورہ بھی سنتے اور بعض اوقات اس پر عمل درآمد بھی کرتے تھے، مگر اس بار اسے اس بارے میں قطعی لا علم رکھا گیا تھا۔ شاید چچا جان کا انتہائی پرسنل معاملہ ہے، جبھی انہوں نے مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، لہٰذا مجھے بھی اس معاملے سے دور رہنا چاہیے۔ آفس سے باہر نکل کر وہ کوریڈور میں آ گیا تھا۔ یہ ایک 12 منزلہ عمارت کا 10واں فلور تھا۔ اس نے قدم لفٹ کی سمت بڑھائے، ساتھ ہی خود تنبیہ بھی کی۔ ابھی لفٹ تک پہنچنے میں چند قدم رہتے تھے کہ اچانک ایک سگریٹ اچھل کر اس کے شانے سے ٹکرا کر نیچے فرش پر جا گرا۔ اس نے اس سمت کی طرف دیکھا جہاں سے سگریٹ اچھالا گیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! تم نے میرے سگریٹ کو ہاتھ کیسے لگایا؟ وہ جو کوئی بھی تھا بہت غصے میں تھا۔ لفٹ کے پاس ایک ماڈرن سی لڑکی کھڑی تھی، اور وہ اس سے ہی مخاطب تھا۔ چہرے پر غصہ اور آنکھوں میں چنگاریاں لیے محض اس لڑکی سے یوں مخاطب تھا جیسے بس چلتا ہو تو اسے اٹھا کر 10ویں منزل سے نیچے پھینک دیتا۔ او پلیز ابھی، یہاں تماشا مت کرو، تمہیں پتہ ہے نا کہ مجھے اسموکنگ سے کتنی چڑ ہے، لڑکی بے فکری سے کہہ کر بیگ میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ تمہاری چڑ از ناٹ مائی ہیڈیک، جسٹ گو اینڈ پک مائی سگریٹ بیک۔ ارد گرد کا خیال کیے بغیر وہ شخص یکدم غورایا تھا۔ اکرما نے جھک کر سگریٹ اٹھایا اور چند قدم چل کر ان دونوں کے قریب آ گیا۔ سوری، یہ میرا کام نہیں، اور تم بھی ذرا پبلک پلیس کا خیال کر لو زبی، کیونکہ تمہاری اسموکنگ اور تمہارے شاؤٹ ہونے سے باقی لوگ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ شہرین شولڈر بیگ سے چیونگ گم برآمد کر کے انتہائی اطمینان سے اسے منہ میں رکھ چکی تھی۔ انداز ایسا تھا کہ زاویار کا خون کھول کر رہ گیا۔ اگر میں شاؤٹ کر رہا ہوں تو اس کی وجہ تم ہو۔ اکرما پر نظر پڑنے کے باعث اس نے بامشکل خود کو دھیما کیا تھا۔ واٹس نیو؟ تمہیں تو ہمیشہ سے ہی اپنی غلطی دوسروں کے سر ڈالنے کی بیماری ہے۔ اب وہ آئینہ نکال کر اپنی لپسٹک ٹھیک کر رہی تھی، عقب میں کھڑے اکرما سے بے خبر، خود میں مگن تھی۔ اکرما نے بے دہانی میں دونوں کو دیکھا اور لاشعوری طور پر ان کے مابین ہونے والے جملوں کے تبادلے پر متوجہ ہو گیا۔ اور تمہیں مجھ سے لڑنے کی؟ رانگ، میں نہیں، تم لڑاکا ہو، اور بائی دا وے اگر تم نے اپنی اسموکنگ ختم نہ کی تو میں آغا جان سے تمہاری شکایت کر دوں گی۔ دھمکی آمیز انداز لاپرواہی سے بھرپور تھا۔ اکرما کو قدرے حیرت ہوئی، وہ شخص اس سے اس قدر غصے میں مخاطب تھا جبکہ لڑکی کو گویا پرواہ ہی نہ تھی۔ دھمکی کسے دیتی ہو؟ جاؤ جا کر کہہ دو اپنے آغا جان سے، سمجھی؟ گیٹ لاسٹ! اچانک ارد گرد کا خیال کیے بغیر وہ بنا اطلاع دیے پھٹ پڑا تھا، پھر رکا نہیں اور لفٹ کا انتظار کیے بغیر سیڑھیوں کی طرف تیز قدموں سے بڑھ گیا۔ ارے زبی، پلیز زبی، کیا ہو گیا؟ گاڈ ڈیم اٹ! شہرین اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ برق کسی تیزی سے مڑی اور عقب میں کھڑے اکرما کی سائڈ سے ہوتی لمبے لمبے ڈگ بھرتی زاویار کے پیچھے لپک گئی۔ اکرما کی نظر نے بلا ارادہ دونوں کا پیچھا کیا اور پھر پلٹ آئیں۔ کمال ہے، کوئی اس قدر روڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی صنف نازک کے ساتھ۔ وہ عجیب سا محسوس کر گیا تھا۔ ان دونوں کے تکرار کے باعث اس کا دھیان گرین فائل کی طرف سے ہٹ گیا، مگر جوں ہی لفٹ کھلی اور اس نے اندر داخل ہو کر مطلوبہ فلور کا بٹن پش کیا تو نظر ہاتھ میں پکڑی فائل پر پڑی اور ایک بار پھر کئی سارے سوالات اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ لیمن یلو اور اولیو گرین کنٹراسٹ کے انتہائی نفیس سوٹ میں تازہ فیشن منی کیور، پیڈی کیور اور بلو ڈرائی ہیئر اسٹائل میں نیچرل میک اپ کے ساتھ وہ آنکھوں کو خیرہ کیے دے رہی تھی۔ سائرہ کوئی 1.5 گھنٹے کے بعد واپس پارلر میں داخل ہوئیں تو جیسے ٹھٹک سی گئیں۔ میرے خدایا، یہ لڑکی ہے یا اپسرا؟ دل نے نہایت ایمانداری سے تعریف کی تھی۔ لو، میمی بھی آ گئیں اور ادھر تم بھی تیار ہو گئیں۔ انہیں آتا دیکھ کر ضحیٰ اٹھ کھڑی ہوئی۔
دور مکنون نے زخمی نظر سے انہیں دیکھا تھا جو اس وقت دور مکنون کے حسن جہان سوز کے آگے کچھ بول نہیں پا رہی تھیں۔ گزرے سالوں میں شاید یہ پہلی بار تھا کہ ان کی نظر اس پر سے ہٹ نہیں رہی تھی، مگر جب بولی تو لفظ کچھ اور کہہ رہے تھے۔ تھینکس شیلا، تم نے واقعی اسے بدل کر رکھ دیا۔ بیوٹیشین کے پاس آ کر کھڑے ہوتے ہوئے ان کی نظریں ایک بار پھر دور مکنون کی طرف اٹھی تھیں۔ کم آن مسز شیرازی، ان پر تو مجھے کچھ بھی منت نہیں کرنی پڑی۔ وہ کیا خوب کہا ہے کسی نے، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی۔ یہ تو بنی بنائی شاہکار ہیں۔ مجھے تو حیرت ہے آپ انہیں یہاں لائی کیوں؟ بیوٹیشین زرکا بہت متاثر اور مرعوب لگ رہی تھیں۔ ویل سیڈ، اپنی دوری ہے ہی اس قدر حسین۔ زحا نے ہنس کر پیار سے اس کا شانہ دھپکا تھا جو اس وقت خود میں گم بیٹھی تھی۔ آج سائرہ بیگم نے اسے اچانک ہی یہاں لانے کا حکم سنا دیا تھا اور وہ چاہ کر بھی انکار نہ کر سکی تھی، گو کہ جانتی تھی کہ اس کی چمک دمک بڑھانے کے پیچھے ان کے کیا عزائم ہیں، کون سے مقاصد ہیں، لیکن پھر بھی اس نے انکار نہیں ہو سکا۔ اور اب جب کہ ان کی توصیفی نظریں بار بار اس کے چہرے کا احاطہ کر رہی تھیں، وہ دل میں ابھرتے متضاد احساسات سے نگاہ چرا نہیں پا رہی تھی۔ سو تو ہے، واقعی مسز شیرازی، آپ کی بھانجی واقعی رائل بیوٹی ہے۔ میں تو کہہ رہی تھی، اسے اگر انٹرسٹ ہو تو میری بہت جان پہچان ہے ٹاپ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں، اسے تو ہاتھوں ہاتھ لیں گے وہ۔ بیوٹیشین اس کے لپسٹک کو فائنل ٹچ دیکھ کر مسکرا کر بولی تھیں۔ سوچنا بھی نہیں ایسا، شیرازی تو سر پر آسمان اٹھا لیں گے۔ تفاخر سے ہنستے ہوئے انہوں نے بات جیسے چٹکی میں اڑائی اور بل ادا کر کے آگے بڑھ گئی۔ وہ باہر نکلی تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اکرما کو دیکھ کر خفیف سی ہو گئی، چادر لپیٹتی، مگر سائرہ بیگم نے جس قدرے اسے چادر اس کے ہاتھ سے لے کر اس کا گولا بنایا، وہ ڈگی میں ڈال دی۔ زحا اس دوران خاموشی رہی اور بے بسی سے ہونٹ کاٹتی دور مکنون کو ساتھ لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ تھینکس اکرما، مظفر اچانک غائب ہو گئے تو تمہیں زحمت دینی پڑی۔ کار میں بیٹھتے ہی سائرہ بیگم اکرما سے بولی تھیں۔ کوئی بات نہیں چچی جان، میں واپس نہیں آ رہا تھا، ویسے چچا جان کو کسی سے ملنا تھا اسی لیے چلے گئے۔ مجھے بھی صفدر صاحب کے پاس اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ کار سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے بیک مرر میں دیکھا تو چونک گیا۔ دور مکنون کی جبیں نرالی تھی آج، وہ جو بنا سنگھار کے ہی ہزار آنکھوں کو خود پر مرتکز رکھنے پر مجبور کرنے کی تمام تر صلاحیتیں رکھتی تھی، آج ذرا سی دیکھ بھال پر سامنے والے کو قتل کرنے کے سارے انتظام کیے بیٹھی تھی۔ تاہم اس کی آنکھیں کسی ایسے پیمانے کی صورت تھیں جو کسی بھی وقت جھلک سکتا تھا۔ اکرما نے گہری سانس بھر کر کار ریورس کی اور ٹریفک کے ہجوم میں شامل ہو گیا، البتہ دل ہی دل میں متاثر ضرور ہوا۔ سائرہ بیگم کی دور مکنون کے ساتھ یہ زبردستی اسے ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ ابھی تک اس کا ذہن چچا جان کی نئی ول کے شاخسانے سے باہر نہیں آیا تھا کہ اب سر سے پیر تک جگمگاتی دور مکنون اور اس کی آنسوؤں سے لبالب بھری آنکھیں اسے ڈسٹرب کرنے لگی تھیں۔ ہاں، ایک تو ان کے کام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اچانک ہی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کلائنٹ سے ملنے جانا پڑتا ہے انہیں۔ سائرہ بیگم نخوت سے بولی۔ وہ کیا کہتا سر ہلا گیا۔ ویسے تم سے جو کام کہا تھا انہوں نے وہ کر دیا تم نے؟ اب وہ اس سے پوچھ رہی تھیں۔ جی، اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ اچھی بات ہے، ماشاء اللہ سے فرما بردار بہت ہو تم، البتہ یہ کوالٹی تمہاری وائف کو شاید ہی پسند آئے۔ خلاف معمول سائرہ خاصے خوشگوار موڈ میں اس کو شوخی سے چھیڑنے لگی تھیں۔ جواباً وہ مسکرا دیا۔ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی فرما برداری کروں تو اسے بھی یہ کوالٹی پسند آئے۔ اکرما نے متانت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو یہ عزائم ہیں۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی زحا سے رہا نہیں گیا، اس کی بات اور انداز ایسا تھا، اکرما سمیت سائرہ بیگم بھی ہنس پڑیں۔ دور مکنون بلا ارادہ متوجہ ہو گئی۔ ویسے اکرما، اب تم بتا ہی دو، خولہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیسی لگی وہ تمہیں؟ سائرہ بیگم نے آج اسے پکڑ ہی لیا تھا، وہ جیسے کچھ سوچنے لگا۔ بتاؤ نا اکرما، زحا پرجوش سی ہو کر اگلی سیٹ کے قریب آ گئی۔ کیا بتاؤں میں، کہا نا کہ ظاہری طور پر کوئی خامی نہیں، مجھے بھی بری نہیں لگی، اس نے شانے اچکاتے ہوئے کہا تو وہ تینوں سمجھ نہ سکیں کہ اس مطمع نظر کیا ہے۔ آیا وہ اس بات کا عندیہ دے رہا ہے یا اسے مزید وقت چاہیے؟ تو یہ کہ میں نے فیصلہ دادی پر چھوڑ دیا ہے، جو وہ کہیں گی مجھے قبول ہوگا، سنجیدگی سے کہہ کر اپنے تئیں بات ختم کی۔ اور جو دادی نے 3-4 چوائسز تمہارے سامنے لا رکھیں، کیونکہ میمی نے اپنے سرکل کی 2-3 لڑکیوں کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، دادی کے پاس سب کی اسنیپس ہیں، پھر کیا کرو گے؟ زحا نے سوال سامنے رکھا تھا۔ تو بھی دادی اور آپ سب کی پسند میرے لیے مقدم ہوگی، میری تو بس 2 ہی شرائط ہیں اور آپ ان سے واقف ہیں۔ سائرہ بیگم کے سامنے وہ کھل کر بات نہیں کرتا تھا، زحا نے محسوس کر لیا تھا، اسی لیے خاموش ہو گئیں۔ یہ مرد ہو کر اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ان کے ہاتھ میں دے کر کس قدر مطمئن ہے۔ ایسے میں اگر میمی مجھ سے بھی یہی توقع رکھ رہی ہیں تو کیا غلط ہے، جبکہ مجھ پر تو ان لوگوں کے کتنے احسانات ہیں، کیا مجھے بھی ان احسانات کے جواب میں فرمانبرداری سے سر جھکا دینا چاہیے؟
کیا واقعی ان کے کیے گئے فیصلوں کی سلیب میں تعمر اٹھا سکوں گی؟ کیا حقیقتاً میمی میری خوشی کے لیے یہ سب کر رہی ہیں، یا مجھ سے جان چھڑانے کے لیے میری اس قدر بھلائی کی جا رہی ہے؟ سوال در سوال اس کے اندر بگولوں کی مانند چکرانے لگے تو اس نے تھک کر سیٹ کے پوچھ سے سر ٹکا دیا۔ اف میرے پیر، ہائے کتنا درد ہو رہا ہے۔ خولہ نے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو شہرین بستر پر بیٹھی واویلا کرتی نظر آئی۔ السلام علیکم۔ وہ تشویش زدہ سی اندر چلی آئی تھی۔ خیریت، یہ تمہیں کیا ہوا؟ شہرین کے قریب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے خولہ اس کے سوجے ہوئے پیر کو فکر مندی سے دیکھ رہی تھی۔ اف یہ پوچھو کہ کیا نہیں ہوا، میرے پیر کی حالت دیکھ رہی ہو تم؟ شہرین کا تکلیف سے بھرپور واویلا جاری تھا۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ تمہارے پیر کا یہ حال کیسے ہوا؟ تم نے تو مجھے فون کر کے شاپنگ کے لیے بلایا تھا۔ خولہ نے اب کے ہلکے سے اس کے ٹخنے کو چھوا۔ شاپنگ تو دور، میں تو ٹھیک سے چل نہیں سکتی، اور جانتی ہو یہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ وہ رو دینے کو تھی۔ کس کی وجہ سے؟ خولہ نے سیدھے سباؤ پوچھنے میں عافیت جانی۔ اس جنگلی بلے زاویار کی وجہ سے۔ پورے 10 فلور وہ مجھے سیڑھیوں سے گھسیٹ کر پیدل چلاتا نیچے لے کر آیا ہے۔ ڈیم اٹ! شہرین اپنی دکھ بھری داستان سناتے سناتے غم میں آ گئی تھی۔ خولہ کو خاصا اچنبھا ہوا۔ مگر کیوں؟ کیا لفٹ خراب تھی؟ لفٹ نہیں، اس کا دماغ خراب تھا۔ غصے میں بالکل ادبلاؤ بن جاتا ہے۔ ایک سگریٹ میں نے اس ہونٹوں سے کھینچ کر کیا پھینکی، وہ تو آتش فشاں کی طرح پھٹا۔ آئرڈکس کے مساج کے بعد ماما اسے برف ٹکور کرنے کو دے گئی تھیں۔ ریئلی؟ صرف اتنی سی بات پر؟ خولہ متعجب ہوئی۔ مگر اس دن تو ٹھیک ٹھاک بیہیو کر رہا تھا۔ کیا خاک بیہیو کر رہا تھا؟ وہ تو کئی سال بعد تم سے ملا تھا نا، اس لیے ذرا فارمل ہو گیا تھا، وگرنہ گزرے سالوں میں بالکل جنگلی شیر ہو گیا ہے، ہر وقت غرانے اور چیر پھاڑ کھانے کے لیے تیار ہے۔ شہرین جل کر بولی تھی۔ مگر کیوں شہرین؟ کیونکہ پہلے بھی زاویار کوئی خاص ہنسمکھ نہیں تھا، بلکہ کسی حد تک غصیلا تھا وہ، لیکن ایسا پتھر بھی نہیں تھا جیسا اب ہو گیا ہے۔ درحقیقت خولہ کو بہت حیرت ہو رہی تھی۔ 10ویں فلور سے بنا لفٹ کے سیڑھیوں کے ذریعے نیچے آنا کوئی ایسا آسان نہیں تھا، خاص طور پر شہرین جیسی نازک مزاج لڑکی کے لیے جو وزن کم رکھنے کے لیے بھوکی تو رہ سکتی تھی، مگر ٹریڈ مل پر 10 منٹ تک چلنا گوارا نہیں تھا اسے۔ کہاں یہ 10 فلور نیچے اترنا، وہ بھی زبردستی! بالکل اب تو لگتا ہے جیسے مرحوم چنگیز خان کی روح حلول کر گئی ہے اس میں۔ شہرین غصے سے بل کھا رہی تھی اس وقت۔ آفٹر آل پوتا کس کا ہے؟ تمہارے آقا جان کا نا؟ خولہ نے اب کے اٹھ کر سی ڈی پلیئر کے پاس سی ڈیز کو الٹنا پلٹنا شروع کر دیا۔ پلیز آہستہ بولو، ماما نے سن لیا تو حد تک عزت کا دعویٰ کریں گی تم پر۔ اپنے والد بزرگوار کے بارے میں ایک لفظ سننا گوارا نہیں انہیں۔ اب کہ اس نے ڈرانے کے ساتھ ساتھ اطلاع بھی دی، یوں بھی میرے نانا ہی نہیں تمہارے دادا بھی تو ہیں وہ، کم از کم رشتے کا ہی لحاظ کر لو۔ وہ بھی اٹھ کر لنگڑاتی ہوئی خولہ کے پاس چلی آئی۔ تو یہ کس قانون کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے نانا اور دادا تمام تر خامیوں اور برائیوں سے مبرا ہوتے ہیں؟ خولہ نے بالآخر مطلوبہ سی ڈی تلاش کر کے پلیئر میں ڈال دی تھی۔ سر اونچا کر کے شہرین کو دیکھا۔ یہ بھی ہے؟ اس نے شانے اچکائے۔ بلکہ جتنے بھی سال میں آقا جان کے گھر رہی، میں نے دیکھا کہ انہیں انسانوں پر حکومت کرنے کا جنون ہے۔ وہ ایک نہایت منتقم المزاج، تنگ دل اور جابر قسم کے انسان ہیں۔ وہ اگر ایسے نہ ہوتے تو آج زاویار اپنے سگے والدین کے ساتھ سکھ اور سکون سے بھرپور زندگی گزار رہا ہوتا۔ خولہ کا تجزیہ بے رحمانہ اور حقیقت پر مبنی تھا۔ شہرین گہری سانس بھر کر اسے دیکھنے لگی۔ اور انہی کی صحبت کے اثر کے باعث آج زاویار بھی ایسا ہے۔ مگر زاویار جب تک آقا جان کے ساتھ رہا، ان کے پاس رہا، وہ بالکل نارمل رہا خولہ۔ یہ تو گزرے 3 سالوں نے اسے اس قدر بدل ڈالا ہے۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے زاویار اپنے آپ کو آقا جان اور شہریار ماموں سے دور کرنے کی کوشش میں خود ہی دور ہوتا جا رہا ہے۔ خولہ کی کمپنی نے شہرین کے مزاج پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ اس بار وہ بولی تو لہجے میں زاویار کے لیے غصے کے بجائے ہمدردی اور تعصب تھا۔ خولہ نے اسے بغور دیکھا۔ اس کی وجہ بھی یقیناً آقا جان ہی ہوں گے، مجھے یقین ہے۔ خولہ کا انداز چبھتا ہوا تھا۔ شہرین نے چونک کر اسے دیکھا اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ کسی حد تک تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو۔ اس دن اگر آقا جان نے اتنا ہنگامہ کھڑا نہ کیا ہوتا تو شاید زاویار کبھی بھی اپنا گھر اور اپنا شہر چھوڑ کر کراچی نہ آ بستا۔ شہرین نے گہری سوچ سمیت کہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا تھا اس دن؟ خولہ نے استفسار کیا۔ شہرین بھی جواب دینے کا سوچ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر آ جائیے ماما۔ شہرین نے بیٹھے بیٹھے ہانک لگائی تھی اور اسی کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ تم؟ شہرین کی تو اس کی طرف پشت تھی۔ خولہ زاویار کو دیکھ کر بے اختیار کہہ اٹھی تھی، جس کے نتیجے میں شہرین نے مڑ کر دیکھا۔ یو مین تم گھٹیا انسان، تمہاری میرے کمرے میں آنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ زاویار کی شکل دیکھتے ہی وہ غرانے لگی تھی۔ بیڈ پر پڑے سارے کشنز اور تکیوں سے کھینچ مارے وہ سرخفا ہو رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ پیروں میں سخت درد تھا، اس لیے اٹھنے کی بجائے اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے جو چیز ہاتھ لگی اسے کھینچ ماری۔
جسے نہایت اطمینان اور پھرتی سے ایک کے بعد ایک کیچ کرتے زاویار چند گھنٹوں پہلے والے آتش فشاں موڈ کے بجائے کافی نارمل لگ رہا تھا۔ ارے ارے یہ کیا کر رہی ہو شہری، بیہیو یور سیلف۔ اس دوران میمونہ بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ بھتیجے کے ساتھ بیٹی کا یہ سلوک دیکھ کر خفا ہوئے بنا نہ رہ سکیں۔ بیہیو، اور اس جنگلی بلے کے ساتھ؟ نو وے، آپ کو پتہ ہے اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ ماں کی ہمدردی اس کے ساتھ دیکھنے پر شرین خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ انتہائی ناراضگی سے گویا ہوئیں، معلوم ہے مجھے، مگر غلطی تمہاری ہے۔ تم نے ایسی اونٹ پٹانگ شرط لگائی ہی کیوں اسے؟ وہ الٹا اس پر خفا ہونے لگیں۔ وٹ، کیسی شرط؟ شہرین تل ملا کر زاویار کی طرف مڑی، جو اس دوران سنجیدہ تیور لیے سینے پر بازو لپیٹے چپ چاپ کھڑا تھا۔ میں نے کوئی شرط نہیں لگائی ماما، بلکہ اس نے مجھے زبردستی۔ اچھا اب بس کرو شہرین، زاویار گھر آیا ہے، مہمان ہے، تمیز سے پیش آؤ۔ اور پلیز یہ بچوں کی طرح لڑنا بند کرو، تم دونوں اب بڑے ہو گئے ہو۔ آخر کو یہ خولا بھی تو تمہارے ساتھ کی ہے، کتنی میچور ہے یہ، تم لوگ اس سے کیوں نہیں کچھ سیکھتے؟ بس اب کوئی جھگڑا نہیں، سکون سے بیٹھو۔ شہرین کو ڈپٹ کر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی انہوں نے ٹھیک ٹھاک سنا ڈالی تھی۔ شہرین کو ایک دم خولا کا خیال آیا، جو اس وقت خاموش بیٹھی یہ تماشا دیکھ رہی تھی، لہٰذا کچھ سوچ کر چپ ہو گئی، مگر خونخوار نظریں زاویار پر تھیں، جو سنجیدگی سے سر ہلا کر سامنے پڑے صوفے پر ٹک گیا۔ بیٹا خولا اور زاویار، تم لوگ لنچ کر کے جانا، بس تیار ہی ہے، ابھی کے لیے جوس بھیج رہی ہوں۔ شہرین کو تنبیہی نظروں سے دیکھتی ان دونوں کو محبت سے لنچ پر روک لیا تھا انہوں نے، اور پھر دروازہ بند کرتی باہر نکل گئیں۔ آئی ایم گونا کل یو زاویار۔ ان کے جانے کی کچھ دیر تھی، شہرین نے قریب پڑا میگزین اٹھا کر اسے دے مارا۔ اس کی ضرورت نہیں، تمہاری یہ احمقانہ حرکتیں ہی بندے کو قتل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ میگزین کیچ کرتے ہوئے اس نے سر جھٹک کر کہا تھا۔ شہرین بری طرح سلگ کر رہ گئی۔ گھٹیا انسان، اب تم کچھ بولے نا تو میں سر پھاڑ دوں گی تمہارا۔ کوشش کر لو، میں بھی یہی ہوں، تم بھی یہی ہو۔ اس کے سوجے ہوئے پیر کو تمسخرانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو شہرین اور خولا مسکراہٹ ضبط نہ کر سکیں۔ بہت ذلیل ہو تم۔ مسکراہٹ ضبط نہ کر سکنے پر وہ گھسیا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں آج پتہ لگا؟ میں تو سمجھا تھا کہ تم یہ بات پہلے سے جانتی تھی، جبھی تو میرے علاوہ آج تک خاندان میں کسی کو دوست نہیں بنایا تم نے۔ اس بار وہ طنز سے بولا تھا۔ جی جی، ایسی ہی تو عقل سے پیدل تھی نا میں۔ تھی نہیں، آج بھی ہو۔ اینی وے، اب تم ذرا اپنی چونچ بند کرو۔ اس کے چڑھ کر کہنے پر اس نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی، پھر خولا کی طرف متوجہ ہوا۔ سنا ہے تمہارے لیے میسج آیا ہے لاہور سے، آقا جان کا، یہاں جس فنکشن کو اٹینڈ کرنے آئی ہو اس سے فارغ ہوتے ہی لاہور پہنچو۔ اچھا، پتہ نہیں کیا ایمرجنسی ہے وہاں؟ خولا کا منہ بن گیا۔ ان کی رعایا میں کوئی بندہ ادھر ادھر ہو جائے یہ انہیں قبول نہیں، تم شاید یہ بات بھول گئی۔ زاویار تمسخر سے مسکرا دیا۔ خولا نے نخوت سے سر جھٹکا۔ ویل، نہ تو میں ان کی رعایا ہوں اور نہ وہ کسی سلطنت کے سلطان۔ ہاں البتہ میرے بزرگ ہیں، مجھے ان سے ملنے تو جانا ہی تھا۔ وہ میسج نہ بھی بھیجتے میرا جانا طے تھا۔ دیٹس کول، پھر میں بھی ساتھ چلوں گی۔ اینی مجھے بھی کئی ہفتوں سے بلا رہی ہے، مگر ماما پاپا کے پاس ٹائم نہیں، اور یہ بلاؤ میرے ساتھ نہیں آتا۔ شرین حسب عادت ذرا سی دیر میں سب بھلائے جانے کے خیال سے پرجوش ہونے لگی تھی، ساتھ ہی زاویار کی طرف تیز نظر سے بھی دیکھا۔ ساتھ چلیں گے، میں ذرا شادی کے فنکشن سے فارغ ہو لوں، پھر مل کر ڈیسائیڈ کریں گے۔ کیا خیال ہے زاویار، تم چلو گے؟ ساتھ ساتھ اسے بھی گھسیٹا تو وہ شانے جھٹکتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا ایسا قطعی کوئی ارادہ نہیں۔ اس کا لہجہ یکدم سخت ہو گیا۔ فی الحال تو تم لوگ لنچ کرو، پھر میرے ساتھ چلنا، ماما نے ڈنر پر اہتمام کر رکھا ہے تم سب کے لیے۔ اس کا انداز ایسا حتمی تھا کہ خولا لب بستہ رہ گئی۔ کچھ دیر کے لیے کمرے میں خاموشی چھائی رہی، جسے شہرین نے سوال کر کے توڑا۔ مومنہ بھی آ رہی ہے کیا؟ ہاں شاید، وہ لا علمی کا اظہار کرتا شہرین کی رائٹنگ ٹیبل کے پاس پڑی کرسی پر جا بیٹھا اور ذرا دیر بعد شہرین کے لیپ ٹاپ پر گیم میں مشغول ہو چکا تھا۔ شہرین نے اسے مصروف دیکھا تو سکون کا سانس لیا، گویا موصوف کا موڈ اعتدال پر آ چکا تھا۔ خولا اس دوران زاویار کے پاس جا بیٹھی تھی، سو شہرین آہستگی سے چلتی کچن میں چلی آئی، جہاں میمونہ سلاد بنانے میں مصروف تھیں۔ اس نے ان کے ہاتھ سے چھری لے لی۔ لائیے میں ہیلپ کر دوں۔ ایوننگ کلاس لینے کے بعد وہ سیدھا ولی کے پاس گیا تھا، اس کے پروجیکٹ کے لیے کچھ نئے لے آؤٹس بنائے تھے، لہٰذا واپسی پر قدرے تاخیر ہو گئی تھی۔ جس وقت وہ لاؤنج میں داخل ہوا، سائرہ بیگم اپنی تینوں بیٹیوں اور خولا سمیت بیٹھی تھیں۔ دادی بھی صوفے پر ایک طرف براجمان تھیں اور تارا کے بچوں کو نہ جانے کون سی کہانی سنا رہی تھیں، جسے وہ نہایت اشتیاق سے سن رہے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ تم کہاں اڑے اڑے پھر رہے ہو اکرمہ؟ بقول شاعر کوئی شام گھر بھی رہا کرو۔ زارا نے موقع پاتے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ بس وہ ذرا ولی کے ساتھ مصروف تھا، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سمیت جواب دیا۔ اچھا میں سمجھی، اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے ترسا رہے ہو ہمیں؟ زارا نے شوق مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر شرارت سے کہا تو وہ ان کا اشارہ سمجھ کر یوں ہی مسکرا دیا،
اور جب بولا تو لہجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ ویل میری ویلیو مسلم ہے اپنی جگہ، اس بارے میں کبھی انسیکیور نہیں ہوتا میں، بڑا غرور ہے۔ زارا نے فکرہ کسا۔ یقین ہے مجھے۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ دیکھ رہی ہیں دادی، زارا نے اس کے اعتماد پر کہنے پر ہنس کر دادی کو مخاطب کیا۔ آپ کا پوتا تو ٹھیک ٹھاک پر نکال چکا ہے، جبھی تو پر کاٹنے کے انتظامات کرنے لگے ہیں ہم۔ سائرہ بیگم نے ہنس کر باتوں میں حصہ لیا تو وہ سر جھکائے مسکرانے لگا۔ دادی بھی مسکرا دیں۔ خالہ نے سب سے نظریں چرا کر اسے بغور دیکھا تھا۔ وہ پر اعتماد تھا اور حاضر جواب بھی۔ اس وقت خوش دلی سے مسکراتا زحا کے کسی شوخ فکرے کے جواب میں اس نے بھی شوخی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کی ظاہری شخصیت بھی پرکشش تھی اور اس وقت بلیک جینز کے ساتھ بلیو شرٹ کے اوپر جیکٹ زیب تن کیے وہ یقیناً بہت سمارٹ لگ رہا تھا۔ بندہ تو واقعی لاجواب ہے، خالہ نے نگاہ پھیرتے ہوئے سوچا تھا۔ نشست برخاست، تعلیم اور کیریئر اور خاندانی شرافت ہر لحاظ سے وہ اچھا تھا، بالخصوص اس کا دھیما مزاج اور خواتین کے ساتھ بہت احترام سے پیش آنا۔ اپنے ہونے والے شریک ہاتھ کے لیے جو خاکہ اس نے لاشعوری طور پر دل میں بنا رکھا تھا، اس میں بہت فٹ آ رہا تھا اکرما۔ رہ گیا مزاج اور نیچر کا معاملہ تو اور کھل جائے گا، دو چار ملاقاتوں کے مزاق انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہو ہی جائے گا۔ وہ خود سے باتیں کرتے ہوئے بظاہر ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، جہاں اس وقت کوئی سیاسی ٹاک شو آن ایئر تھا۔ لگتا ہے سیاست میں خاصی دلچسپی ہے آپ کو، سوچ کر طاہر نہ جانے کون سی وسعتوں میں اڑ رہا تھا کہ اچانک اکرما کی آواز اسے حال میں واپس لے آئی۔ اس نے چونک کر دیکھا، اکرما چائے کا مگ اس کی طرف بڑھاتے اس کے ساتھ والے صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ خالہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ دادی نماز کے لیے اٹھ کر چلی گئی تھیں تو بقیہ لوگ بھی اس کی خود فراموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کزن اسے اکرما کے ساتھ تنہا چھوڑ گئے تھے۔ ایک لمحے کو وہ نروس سی ہو گئی، مگر جلد ہی خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اس کے ہاتھ سے چائے کا مگ تھام لیا تھا۔ تھینکس، وہ مشکور سی مسکرا دی، پھر بولی، نہیں ایسا کوئی خاص انٹرسٹ بھی نہیں، بس کبھی کبھار کوئی ٹاک شو دیکھ لیا تو دیکھ لیا۔ اکرما نے بغور سنتے ہوئے سپ لیا تھا۔ آپ کو ہے انٹرسٹ؟ اب وہ پوچھ رہی تھی۔ مگر اتنا ہی جتنا آپ کو ہے، گہری مسکراہٹ سمیت کہتے اس نے ایک نظر خالہ کے چہرے پر ڈالی تھی۔ جواباً وہ ہولے سے ہنس دی۔ ویسے کراچی کیسا لگا آپ کو؟ کہیں آؤٹنگ پر گئیں آپ؟ اکرما نے کزن بات آگے بڑھائی تھی۔ ویل پورے 8 سال بعد آئی ہوں میں یہاں، اظہار بھائی کے ولیمے پر بس ایک دن کے لیے آئی تھی۔ اتنے لمبے ٹائم کے لیے تو آج سے 12 سال پہلے ممی ڈیڈی کے ساتھ ہی آنا ہوا تھا، اس لیے مجھے تو بہت چینج لگا یہاں۔ شولڈر کٹ بالوں کو جھٹکتے ہوئے وہ اپنا ازلی اعتماد برقرار رکھے ہوئے تھی۔ لاہور میں سب کچھ ہے، بس سمندر نہیں ہے، اور مجھے سمندر فیسینیٹ کرتا ہے، وہاں جانے کا موڈ ہے، مگر فی الحال سب شادی میں مصروف ہیں۔ کندھے اچکاتے اس نے لاچاری سے کہا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، کسی ویکنڈ پر پروگرام بنا لیتے ہیں، وہ مروت سے بولا تھا۔ 1-2 دن میں اظہار بھائی بھی آ جائیں گے تو مزہ ساتھ چلنے میں آئے گا۔ بھائی کے ذکر پر وہ خوش ہو گئی تھی۔ اکرما نے محسوس کیا وہ اپنے خاندان سے خاصی قریب تھی، صرف بھائی کے تذکرے پر ہی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ ڈیفینیٹلی، اس نے چائے کا آخری سپ لیا تھا، پھر چند لمحوں کے لیے دونوں کے مابین خاموشی رہی جسے اکرما نے ہی توڑا۔ ویسے کیا شارجہ میں آپ جاب کر رہی تھیں؟ یہ پہلا ذاتی نوعیت کا سوال تھا۔ خالہ سیدھی ہو بیٹھی۔ لمز سے MS کے بعد کچھ ٹائم میں نے لاہور میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں انٹرن کیا، پھر وہیں سے شارجہ میں اظہار بھائی کی کمپنی میں اپلائی کیا تو گڈ لک رہی اور جاب مل گئی، بس گزرے 4 سال سے وہیں ہوں۔ آئی سی، فی الحال تو لیو پر ہوں، البتہ پاکستان میں 1-2 جگہ اپلائی کیا ہے میں نے آن لائن۔ اینی رپلائی؟ اس نے استفسار کیا۔ شاید، میں نے فی الحال چیک نہیں کیا، ابھی کچھ دیر پہلے بھی اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ دراصل میرا لیپ ٹاپ صحیح کام نہیں کر رہا، اسے فکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو ای میل چیک کرنا یاد نہیں رہا، خالہ نے بتایا۔ یہاں اسٹڈی میں ایک PC پڑا ہے، مگر مانیٹر میں کچھ پرابلم ہے، اگر آپ چاہیں تو میرا لیپ ٹاپ استعمال کر سکتی ہیں۔ وہ اخلاق کے ساتھ پیشکش کر رہا تھا۔ تھینکس، میں واقعی یوز کرنا چاہوں گی، مجھے کچھ ضروری ڈاؤن لوڈنگ بھی کرنی ہے۔ چائے کا مگ ٹیبل پر رکھ کر کھڑی ہوتے ہوئے اس نے تشکر سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ مائی پلیزر، اوپر لاؤنج میں ہی رکھا ہے، آن ہی ہوگا، دوستانہ لہجے میں کہہ کر اس نے ریموٹ اٹھا کر چینل تبدیل کیا تو خالہ سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ اوپر آئی تو خلاف توقع لاؤنج میں ٹیبل پر کتابیں پھیلائے دور مکنون اس کے سامنے تھی۔ وہ سہج کر قدم اٹھاتی اس کے پاس چلی آئی جو اس وقت بزنس کمیونیکیشن کی کتاب کھولے محو تھی۔ ہیلو، قریب آ کر پکارا تو دور مکنون متوجہ ہوئی۔ ارے آپ؟ ہاں میں نے سوچا تم تو میرے پاس آؤ گی نہیں، اسی لیے میں خود ہی چلی آئی۔ پلیز ایسی بات نہیں ہے، ندامت سے چور لہجہ تھا، گو کہ خالہ کا انداز سراسر مذاق کرنے والا تھا، مگر اس کے دل میں چور تھا۔ وہ بری طرح خفت کا شکار ہوئی۔ او کم آن، میں مذاق کر رہی تھی دوری،
کیا اب تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا؟ خولا نے مشفقانہ انداز میں اس کے شانے پر تھپکی دی۔ اس کے دل پر جیسے منو بوجھ آ گرا۔ اپنے بدصورت رویے کا احساس بڑی شدت سے ہوا تھا اس لمحے جب یہ کتاب بند کر کے اس کی طرف رخ کر لیا تھا۔ نہیں، میں سمجھتی ہوں آپ کا اندازہ ہمیشہ سے ہی ایسا ہے۔ اسے کچھ تو کہنا ہی تھا۔ بہت سے اندیشوں اور خدشوں سے دامن چھڑا کر اس نے خود کو سامنے بیٹھی خولا کی طرف متوجہ کیا۔ ہاں بھئی، آخر کو ہم ٹھہرے سدا بہار مستقل مزاج لوگ۔ فرضی کالر کھڑکاتے ہوئے خولا ہنس کر بولی تو وہ بھی مجھے دل سے مسکرا دی۔ میں انفیکٹ اکرما کے لیپ ٹاپ کی تلاش میں آئی تھی۔ کچھ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ میرا لیپ ٹاپ پرابلم کر رہا ہے۔ خولا نے آنے کا مقصد بتایا۔ البتہ اکرما کے ذکر پر اس نے غیر ارادی طور پر نظریں نیچے کر لی تھیں۔ در مکنون کے لبوں پر بے اختیار بھولی بھٹکی مسکراہٹ تیر گئی۔ خولا کو اس نے ہمیشہ پر اعتماد اور دبنگ دیکھا تھا، مگر آج ایک لمحے کو لگا وہ بھی اور ساری لڑکیوں کی طرح ہے۔ خاص موقعوں پر بے لمحوں تمام لڑکیوں کے احساسات اور تاثرات تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ تو لے لیجیے، وہاں کمرے میں رکھا ہوگا۔ اس نے دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو خولا نے یوں ہی سرنفی میں ہلا دیا۔ نہ بابا، اب میں کسی کے روم میں تو جانے سے رہی۔ انہوں نے کہا تھا کہ لاؤنج میں رکھا ہے۔ جی یہیں تھا، تھوڑی دیر پہلے دادی اندر رکھ آئی تھیں۔ وہ سادگی سے جواب دے رہی تھی۔ اچھا، ویسے کتنی عجیب بات ہے نا در مکنون، ہم ایک دوسرے کو کب سے جانتے ہیں، مگر کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہاں زارا بھابھی کی توسط سے ملنا ہوگا ایک دوسرے سے۔ خولا اس کے پاس پڑی کتابوں کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ جی، اس نے محض سر ہلا دیا۔ شاید اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ نہ جانے کب کون کہاں مل جائے یا بچھڑ جائے، کوئی نہیں جانتا۔ کرما کے تذکرے سے قصداً پہلو تہی برتتے ہوئے خولا اب محجوب سی کیفیت سے باہر نکل آئی تھی۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ گہری سانس بھرتے اس نے ایک اذیت سی دل میں اترتی محسوس کی تھی۔ واقعی میں نے کب سوچا تھا کہ ماما اور بابا کے بغیر زندگی گزاروں گی، وہ بھی یہاں شیرازی ولا میں جہاں میرے والدین کا تذکرہ تک شجر ممنوع ہے۔ شاید یہی زندگی کا حسن بھی ہے۔ ہمارا مالک ہمیں اپنی قدرت کے یہ مظاہرے دکھاتا ہی اسی لیے ہے کہ ہم اس کے رب ہونے کا، اس کے معبود ہونے کا یقین کریں اور ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ در مکنون کے چہرے پر اس کی سوچ کے باعث دکھ کی پرچھائیاں اتر آئی تھیں، جنہیں دیکھ کر خولا اس کا رنج محسوس کر کے آزردہ سی ہو گئی۔ کم از کم میں تو اپنی زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤن سے یہی سیکھتی ہوں کہ ہمارا زندہ رہنا اور اس دنیا سے چلے جانا، اس کے مابین جو یہ وقفہ ہے نا، یہ صرف اور صرف اس معبود کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہے۔ وہ اس کے پاس ہی قالین پر آ بیٹھی تھی۔ در مکنون سر اٹھا کر اسے سننے لگی۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی محض اس وقت تک ہی قائم ہے جب تک ہمارے پیارے ہمارے ساتھ موجود ہیں، مگر ان کے جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ وہ تو صرف اللہ ہے جو ہمیں جینے کے بہانے دیتا ہے۔ در حقیقت اس کی محبت مختلف وسیلوں سے ہم تک پہنچتی ہے، اور جب کوئی وسیلہ چھن جاتا ہے تو وہ اس کا بہتر نعم البدل ہمارے سامنے لا رکھتا ہے۔ خولا کی باتیں در مکنون کی آنکھوں میں چمکتی نمی پلکوں تک لے آئی تھیں۔ جیسے میری امی کے جانے کے بعد زارا بھابھی نے مجھے سہارا دیا اور ایسے ہی آج تم یہاں ہو۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں۔ در مکنون گالوں پر پھیلتی نمی کو قابو نہ رکھ سکی۔ خولا نے بے ساختہ اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا تھا۔ پلیز دوری، میرا مقصد تمہیں دکھی کرنا نہیں تھا، بٹ بلیو می، مجھے صوفیہ آنٹی کا سن کر بہت دکھ ہوا ہے۔ کیا زندہ دل خاتون تھیں وہ، اور انکل کا بھی بہت افسوس ہے۔ خولا کی آنکھوں کے سامنے صوفیہ بیگم کی پرچھائیاں آ رکی تھیں۔ در مکنون ہلکے ہلکے سسکیاں لینے لگی تھی۔ بہت عرصے بعد کوئی ایسا ملا تھا جو اس کے والدین سے واقف تھا، جو ان کی کمی کو محسوس کرتا تھا۔ اس کا دل جیسے پگھلنے کو ہو گیا۔ پلیز چپ ہو جاؤ، نہیں تو یہ بات مجھے تنگ کرتی رہے گی کہ میں نے تمہیں رلایا ہے۔ خولا نے اپنے شانے سے اس کا سر اٹھا کر زبردستی آنسو صاف کیے تو اسے خود پر قابو رکھنا ہی پڑا۔ آئی ایم سو سوری۔ خولا بہت شرمندہ ہو رہی تھی۔ اٹس اوکے آپی، میں ٹھیک ہوں۔ وہ خود اس درجے حساسیت پر نادم تھی۔ اور تمہیں ٹھیک ہی رہنا چاہیے، سمجھی؟ اسے خود پر قابو پاتا دیکھ کر خولا یکدم فریش لہجے میں بولی تھی تو وہ مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے ایگزامز کب ہیں؟ کزن اسے بولنے پر اکسانے اور ذہن بٹانے کو اس نے پوچھا تھا۔ کچھ مہینے ہی رہتے ہیں، اس نے ٹیشو پیپر سے چہرہ صاف کرتے ہوئے بتایا تھا۔ کمبائن دو گی یا صرف ابھی پارٹ 1 کا ارادہ ہے؟ کوشش تو دونوں کی کر رہی ہوں، مگر مشکل ہی لگ رہا ہے۔ ویسے میرا فوکس پارٹ 1 پر زیادہ ہے، ایک ساتھ 12 پیپرز دینا کافی ٹف ہے، اس نے ذہن کو مرتکز کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ کم آن دوری، تمہارے لیے ماشاءاللہ کچھ ٹف نہیں، میں تمہیں جانتی ہوں، تم جینیس ہو، آئی ایم شیور یو کین ڈو اٹ۔ دوستانہ مہربان لہجہ ستائش سے بھرپور تھا۔ در مکنون افسردہ سی ہو گئی۔ اب میں وہ در مکنون نہیں رہی خولا آپی، وہ در مکنون جسے آپ جانتی ہیں۔ کئی سال ہوئے اس کی موت واقع ہو چکی ہے، بس اب تو تدفین کے حکم کا انتظار ہے۔ یوں بھی اللہ محنت کرنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ خولا کی گفتگو امید اور یقین سے بھرپور تھی۔ وہ خیالات کی اوریج سے نکل کر مسکرا دی۔
ویسے یہ کرما کیسے ٹیچر ہیں؟ سنا ہے تمہیں وہی گائیڈ کر رہے ہیں۔ اچانک اس نے ہیومن بیہیویئر کی کتاب اٹھا کر صفحے الٹتے ہوئے سرسری سے انداز میں سوال کر لیا تھا۔ دور مکنون اس سوال کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک لمحے کو رک کر اس کا چہرہ ٹٹولا تو احساس ہوا کہ وہ اکرما کے بارے میں جاننا چاہتی ہے۔ نتیجتاً ایک خفیف سے مسکراہٹ اس کے لبوں پر دوڑ گئی تھی۔ بہت اچھے ٹیچر ہیں، ویری سافٹ اسپوکن اور حوصلہ بڑھانے والے۔ اپنے طور پر بہت سوچ سمجھ کر اس نے نپا تولا جواب دیا اور بحیثیت انسان ایک دم کتاب بند کر کے خولا نے سامنے میز پر رکھ دی تھی اور اب وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ دور مکنون لمحے بھر کے لیے نروس سی ہو گئی۔ بتاؤ دوری، بحیثیت انسان کیسا پایا تم نے اسے؟ خولا اس کی خاموشی پر پھر بول پڑی تھی۔ جواباً اس نے گہری سانس بھر کر خود کو جواب دینے پر راضی کیا۔ 8 مہینے ہوئے ہیں انہیں واپس آئے اور اتنے عرصے میں نے دیکھا کہ وہ ایک بہت فرما بردار بھتیجے ہیں، بہت محبت کرنے والے پوتے اور ایک بہت کیئرنگ کزن ہیں، اور جو شخص اپنے سارے رشتے اتنی اچھی طرح نبھاتا ہے وہ یقیناً ایک اچھا اور نفیس انسان ہی ہو سکتا ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر اس نے بڑی احتیاط سے جواب دیا تھا۔ انداز اس قدر سادہ تھا کہ خولا ہلکے سے ہنس دی۔ دور مکنون نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اپنے تئیں اس نے بہت ٹھیک جواب دیا تھا۔ وہ سمجھی نہیں کہ خولا کو کیوں ہنسی آئی۔ تم بہت سادہ ہو دور مکنون، سچ میں بہت انوسینٹ، اور جو لوگ معصوم ہوتے ہیں نا ان کے دلوں کی گواہیاں ہمیشہ سچی ہوتی ہیں۔ گہری مسکراہٹ سمیت اس کے شانے کو ہلکے سے تھپکتے ہوئے خولا یکدم ہلکی پھلکی ہو گئی۔ میں یہ سب نہیں جانتی خولا آپی، ہاں مگر اتنا ضرور کہوں گی کہ اگر آپ اس گھر میں بہو بن کر آ گئیں تو یقین کریں بہت خوش رہیں گی۔ خولا کے فکرے پر وہ جھیپ سی گئی۔ تاہم بہت خلوص سے اس نے کہا تھا، اور اوپر آتے ہوئے آخری اسٹیپ پر قدم رکھتے اکرما نے اس کے جملے سن کر خود میں بہت عجیب سا محسوس کیا تھا، ایک انجانا سا احساس جس نے اس لمحے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور جسے وہ کوئی عنوان نہیں دے سکا تھا۔ یہ اس کی کوئی 12ویں سگریٹ تھی جو اس نے ایک کے بعد دیگرے جلائی تھی۔ کمرہ دھوئیں کے مرغونوں سے بھرا ہوا تھا۔ حسب سابق آج بھی اس کی آنکھیں اس بھیانک خواب کے باعث درمیان شب میں ہی کھل گئی تھیں۔ اس خواب کے بعد کبھی کبھی نیند کا سلسلہ جڑ بھی جاتا تھا مگر ایسا کم ہی ہوتا تھا۔ عموماً تو وہ رات اس کو جاگ کر ہی گزارنی پڑتی تھی، جیسے کہ اس وقت بھی سگریٹ پھونک پھونک کر دل کی جلن نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ جلن اس آسانی سے نکلنے والی نہیں تھی۔ یہ تو شاید جسم و جان جلا کر بھی نہ مٹتی، اور جو مٹ بھی جاتی تو ایک چنگاری اس راکھ میں دبی پھر بھی رہ جانی تھی جو اسے بعد از مرگ بھی سلگاتی رہتی، دھیرے دھیرے دھیمی دھیمی آنچ پر۔ اوہ، ایش ٹرے میں آدھی سگریٹ مسل کر وہ سر ہاتھوں میں لیے کافی دیر بیٹھا رہا تھا۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس وقت چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی مگر کچن میں جا کر چائے بنانے کا موڈ نہیں تھا، لہٰذا دراز جھٹکے سے کھول کر پین کلر تلاش کی۔ اس کی دراز اینٹی ڈپریشن، ٹرنکلائزر اور پین کلر سے بھری تھی۔ اس نے 2 گولیاں نکالیں اور سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر بیک وقت نگل لیں۔ گلاس آدھا بھرا تھا، نہ کافی پانی ہونے کے باعث سر درد کی گولیوں کی کڑواہٹ اس کے منہ میں گھل گئی۔ مگر یہ کڑواہٹ اس کڑواہٹ سے بہت کم تھی جو میری زندگی میں گھل چکی ہے، اس نے سوچا اور پھر بیزاری سے سر جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس لمحے فجر کی اذان سنائی دینے لگی، گویا صبح ہو گئی۔ اس نے چونک کر ٹائم پیس کی طرف دیکھا۔ وہ شاید اب نہ ہو، یا شاید تمہارے لیے نہ ہو۔ کوئی اس کے اندر بڑے کرب سے ہنسا تھا اور بہت اذیت سے رویا تھا۔ شعور اور لاشعور کی اس دھینگا مشتی میں کئی ثانیہ وہ یوں ہی کھڑا رہا، پھر سست قدموں سے چل کر دریچے تک چلا آیا۔ کرٹن سمیٹ کر ایک طرف ہٹانے پر باہر بھی ملکجا سا اندھیرا ہی دیکھنے کو ملا۔ کبھی کبھی صبح بھی کس قدر اندھیری لگتی ہے، جیسے رات کی سیاہی۔ نیند پوری نہ ہونے کے باعث اسے شدید کسل مندی ہو رہی تھی، مگر مصیبت تھی کہ نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ چلو فریش ہو کر آتا ہوں، شاید پھر نیند آ جائے۔ اس نے پراگندہ سوچوں سے جان چھڑانے کے لیے خود کو سمجھایا اور ذرا دیر بعد جاگرس کے تسمے باندھ کر وہ باہر نکل آیا۔ واقعی صبح کی ہوا بہت تازہ اور سکون بخش تھی۔ وہ یوں ہی جاگنگ کرتا آگے بڑھتا گیا اور شاید اسی طرح آگے بڑھتا ہی رہتا اگر جسم تھکنے کا اشارہ نہ دے دیتا۔ اس نے رسٹ واچ پر نظر ڈالی، سوئیاں 1 گھنٹہ گزرنے کی اطلاع دے رہی تھیں۔ جاتے ہوئے اس نے کتنی ہی نمازی مسجد کی سمت بڑھتے دیکھے تھے۔ دل میں مسجد جانے کے موہم سے خیال نے سر اٹھایا، اس رب کے سامنے کیسے جاؤ گے زاویار انصاری، جس کے بندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے تم نے؟ کیا وہ تمہاری طرف دیکھنا بھی گوارا کرے گا؟ اس کے اندر سے سوال بھرا جس کے جواب میں محض خاموشی تھی چارسو۔ وہ سست قدموں سے واپس ہو لیا۔ اب سویرا ہو چکا تھا جس وقت آسماں لاج کے گیٹ کے اندر داخل ہوا۔ آسماں اسے گیٹ کے پاس اخبار اٹھاتی نظر آئیں۔ صبح بخیر، اسے ہمیشہ کی طرح دیکھ کر ان کے لبوں پر ممتا بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میرے لیے تو یہ صبح نہ شب اب کچھ بخیر نہیں رہا۔ بیزاری سے سر جھٹکتا وہ وہیں پورٹیکو کے پاس سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ آسماں بیٹی کی بیزاری میں چھپی تھکن محسوس کر کے بے ساختہ ان کے پاس چلی آئیں۔ دل میں تو آیا پوچھیں آخر ہوا کیا ہے؟
مگر اس لمحے اس کے چہرے پر اس قدر سخت پتھریلے تاثرات تھے کہ وہ ہمت نہ کر سکی۔ پاس بیٹھتے ہوئے نرمی سے پوچھا، ناشتہ کرو گے؟ جی، خلاف توقع اس بات میں جواب آیا تھا۔ تو چلو آ جاؤ، میں تمہارے لیے پراٹھا بنا دیتی ہوں۔ اس کا مضبوط ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے انہوں نے یکدم بہت خوش ہو کر کہا تھا۔ زاویار نے سر اونچا کر کے انہیں دیکھا۔ تم بچپن میں پراٹھا بہت شوق سے کھایا کرتے تھے۔ ممتا کے رنگوں سے سجی ان کی آنکھیں ماضی میں سفر کرتے ہوئے بیک وقت افسردگی اور خوشی کا تاثر دے رہی تھیں۔ زاویار نے نظر چرائی اور آہستگی سے ہاتھ چھڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پراٹھا بنانے کی ضرورت نہیں۔ اپنے بچپن کی بہت سی پسندیدہ چیزوں کے بغیر زندگی گزارنے کی عادت ڈال لی ہے میں نے۔ مجھے صرف بوائلڈ انڈا اور بلیک کافی چاہیے۔ سامنے موجود منظر سے پرے وہ کہیں کچھ اور دیکھ رہا تھا۔ لہجہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ آسماں دراز قد بیٹے کو دیکھ کر رہ گئیں، جو آج بھی انہیں 3 سالہ بچے کی طرح ضدی لگتا تھا، مگر آج وہ اس کی ضد پوری نہیں کر سکتی تھیں۔ اپنی نسوانی انا کی خاطر وہ یہ حق گنوا چکی تھیں۔ زاویار اپنی بات کہہ کر ان کی سائیڈ سے نکل کر چلا گیا تو وہ متعصب سے کچن چلی آئیں۔ جس وقت اس کا حسب منشا ناشتہ انہوں نے میز پر رکھا، وہ شاور لے کر تولیہ کندھوں پر پھیلائے وہاں چلا آیا تھا۔ مہران نہیں جاگا ابھی تک؟ ٹیبل پر صرف آسماں بیگم کو دیکھ کر اس نے سرسری پوچھا تھا۔ درحقیقت اندر داخل ہوتے ہوئے سامنے بیٹھی آسماں علی نے جن گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا، اس اثر کو زائل کرنے کے لیے اس نے مہران کے بارے میں پوچھ لیا تھا۔ جواباً وہ رنجیدہ سی مسکرا دیں۔ نہیں، وہ نہیں جاگا، تم اطمینان سے ناشتہ کر لو۔ کچھ تھا ان کے لہجے میں وہ بے چینی سے محسوس کرنے لگا۔ نظر اٹھا کر انہیں بغور دیکھا۔ شکست اور تھکن ان کے چہرے پر درج تھی۔ ان کے دل کو تعصب نے گھیر لیا۔ میں مہران کی موجودگی میں بھی اطمینان سے ناشتہ کر سکتا ہوں۔ نظر جھکا کر کانٹے سے بوائل ایگ کھاتے ہوئے اس نے کہا تو آسماں اس کے صفائی دینے پر بے ساختہ مسکرا دیں۔ مجھے پتہ ہے۔ اس کے چھوٹے سے فکرے نے ماں کا لہجہ کھلا کر دیا۔ اس کی نگاہ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر مرتکز ہو کر واپس پلٹ آئی اور کچھ سوچتے ہوئے اس نے کافی کا مگ لبوں سے لگا لیا۔ آج نازیہ کو لنچ پر بلایا ہے میں نے، تم اگر ہو سکے تو ذرا جلدی آ جانا۔ ناشتہ ختم کر کے وہ اٹھنے لگا تو آسماں نے اخبار لپیٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے اسے کہا تو وہ چلا سا گیا۔ کیوں؟ آج پھر مجھے اسنیپس دکھانی ہیں یا پھر کوئی ویڈیو؟ اس کی چلاہٹ یکدم غصے میں تبدیل ہوئی۔ زبی بیٹا دیکھو پلیز ماما، میں نے کہا نا مجھے سکون سے رہنے دیں۔ فی الحال مجھے شادی نہیں کرنی، نہ ہی کسی لڑکی کو اپنے نام پر بٹھانا ہے مجھے۔ ان کے لجاجت سے شروع کیے گئے جملے کو اس نے تیز لہجے میں قطع کیا۔ لیکن آخر کیوں؟ کیوں تم ایک نارمل لائف نہیں جینا چاہتے؟ کیا الجھن ہے تمہارے ذہن میں؟ کیوں تم سب سے کٹ کر رہنا چاہتے ہو؟ وہ آخر ماں تھی، تڑپ کر سوال کی بوچھاڑ کر دی اس پر۔ ان کے لہجے کا استحقاق تھا کہ زاویار نے یکدم سخت لہجے میں کچھ کہنے سے خود کو روکا۔ بات وہ نہیں جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ نہ تو میں آئسولیٹ اور انسوشل ہوں اور نہ ہی کوئی الجھن ہے میرے ذہن میں۔ اس معاملے میں بہت کلیئر ہوں۔ میں شادی جبھی کروں گا جب مجھے میری پسند کی لڑکی ملے گی، دیٹس آل۔ بمشکل لہجے کو نرم رکھا تھا اس نے۔ ابھی ذرا دیر پہلے اپنے لفظوں سے انہیں چوٹ پہنچا کر وہ پہلے ہی نادم تھا۔ تو پھر بتاؤ بیٹا، آخر کیا پسند ہے تمہاری؟ کس طرح کی لائف پارٹنر چاہتے ہو تم؟ تمہارا تو کوئی سوشل سرکل بھی نہیں کہ خود ہی ڈھونڈ نکالو گے۔ مجھے ہی بتا دو، میں تلاش کرنے میں تمہاری ہیلپ کر سکوں۔ اس کے لہجے کی نرمی کے باعث وہ پھر سے کہنے لگیں۔ زاویار کوئی راہ فرار نہ پا کر اضطراری حالت میں کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آخر کیا جلدی ہے آپ کو؟ وہ ہارتے ہوئے بولا تھا۔ جلدی مجھے نہیں بیٹا، میرے دل کو ہے۔ نہ جانے دھڑکتے دھڑکتے کس دن اچانک موت سے ہار جائے۔ میں اپنی زندگی میں تمہیں ایک مکمل فیملی میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ بچپن میں تم سے تمہاری فیملی چھین لی تھی میں نے، تمہیں تنہا کر دیا تھا۔ اپنی غلطی کا ازالہ، اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نمی ان کے رخساروں کو بھگونے لگی تھی۔ وہ لاکھ خود سر، لاکھ ضدی سہی، مگر سینے میں دل تو اس کے بھی تھا۔ ماں کے آنسو سے بے چین کر گئے۔ وہ بے اختیار ان کے پاس چلا آیا۔ پلیز اس طرح ایموشنل بلیک مت کریں مجھے۔ جھجکتے ہوئے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اس نے بے چارگی سے کہا۔ آسماں نے اپنے کندھے پر دھرے اس کے ہاتھ پر محبت سے اپنا ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دبایا تھا۔ میری محبت کو بلیک میلنگ مت کہو، تمہاری ماں ہوں۔ یقین کرو سوائے تمہاری محبت اور خلوص کے اس دل میں کچھ نہیں بچا۔ جو بھی ارمان ہے میرے، خواب ہیں میرے، سب تمہارے دم سے ہیں۔ اگر مومنہ اور مہران میری 2 آنکھیں ہیں تو تم میرا دل ہو زاویار۔ انسان آنکھوں کے بنا جی سکتا ہے مگر دل کے بغیر نہیں۔ اس کا ہاتھ آنکھوں سے لگائے آسماں بے اختیار ہو گئی تھیں۔ کتنے عرصے بعد اس نے ان سے اتنی دیر بات کی تھی، ورنہ ہر بار نازیہ ہی ان کے اور زاویار کے مابین رابطے کا ذریعہ بنتی تھی۔ ماما پلیز مت روئیں، میں نے کوئی شکایت کی ہے کیا آپ سے؟ کوئی شکوہ، کوئی گلہ؟ آسماں نے تڑپ کر نظر اٹھائی تھی۔ وہ ان کی کرسی کے بالکل ساتھ کھڑا تھا۔ تمہاری آنکھیں، تمہارا چہرہ، تمہارا ایک ایک انداز، حتیٰ کہ پورا وجود مجسمے میں شکوہ بن کر روز میرے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ زبی تم کچھ کہتے نہیں مگر تمہاری آنکھیں بولتی ہیں، وہ رنجیدگی سے کہنے لگی تھیں۔ وہم ہے آپ کا، پلیز بھول جائیے جو کچھ ہوا، میں بھی بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس نے نظر چرا کر کمزور سے لہجے میں کہا۔ آسماں نے گہری پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر آہستگی سے خود بھی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔
اوکے، بھول جاؤں گی سب، بس ایک آخری بار میری بات مان لو۔ انگلیوں کی پروں سے آنسو صاف کرتے بہت پیار، مان اور امید سے کہا تو اس نے درزیدہ نظروں سے انہیں دیکھا، آنکھوں میں سوال درج تھا۔ ایک لڑکی بہت اچھی لگی ہے مجھے، بس ایک بار اسے دیکھ لو، پھر چاہے انکار کر دینا، وہ بہت پیاری ہے اور مگر میں نے کہا نا، صرف آخری بار۔ اس کے جملے قطع کرنے پر انہوں نے یکدم اسے روک دیا۔ وہ جیسے ہار سا گیا تھا، گہری سانس بھر کر ایک لمحے کے لیے رک کر کچھ سوچا، پھر بولا تو انداز حتمی تھا، اوکے ڈن، میں دیکھ لوں گا اسے، مگر آپ ہی وعدہ کریں اس کے بعد دوبارہ کبھی مجھے فورس نہیں کریں گی، انلیس میں خود آپ سے اس بارے میں بات کروں۔ اپنی سخت ہتھیلی ان کے سامنے پھیلائی تھی۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں، مگر ایک پرامس تم بھی کرو کہ اگر وہ لڑکی اچھی لگی تو مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گے۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے انہوں نے بھی ایک اور شرط رکھ دی، تو وہ ذرا توقف کے بعد سر ہلا کر اس بات کا عندیہ دے گیا تھا۔ واقعی کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ بالکل سچ نازیہ، مجھے تو خود یقین نہیں آ رہا کہ زوی مان گیا ہے، اس نے لڑکی کو دیکھنے کی حامی بھر لی ہے، مگر ساتھ ایک شرط بھی رکھی ہے اس نے۔ نازیہ بیگم کے بے یقینی سے استفسار کرنے پر آسماں خوشی خوشی بتانے لگی۔ کیسی شرط؟ جواباً آسماں نے اس کی گفتگو انہیں سنا ڈالی۔ اوہ، نازیہ گہری سانس بھر کر سوچ میں پڑ گئیں۔ کم آن نازی، تم کیا سوچنے لگیں؟ فکر مت کرو، مجھے امید ہے، بلکہ یقین ہے، در مکنون کو دیکھ کر زوی ریزسٹ نہیں کر سکے گا، ملکوتی حسن ہے اس میں۔ آسماں کے لہجے سے خوشی اور انبساط ہی نہیں، لیکن بھی چھلک رہا تھا۔ نازیہ خوش دلی سے ہنس دیں۔ زوی کا تو پتہ نہیں، مگر تم واقعی در مکنون کے آگے ریزسٹ نہیں کر پا رہی۔ کم آن آسماں، ساز بننا ہے تمہیں، اور فار یور کائنڈ انفارمیشن، سازوں پر حکمانہ انداز ہی جچتا ہے، تمہاری طرح کا عاشقانہ طرز عمل نہیں۔ بہت دنوں بعد آسماں کو یوں خوش محسوس کیا تھا انہوں نے، قصداً ذہن کے سارے تفکرات جھٹک کر وہ انہیں چھیڑنے لگیں۔ جواباً آسماں کھل کر ہنس پڑیں۔ ویل سیڈ، آئندہ خیال رکھوں گی۔ سائرہ بیگم کے دیے ہوئے کارڈز پر تمام مہمانوں کے نام لسٹ میں سے دیکھ کر اس نے لکھ لیے تھے۔ کچھ کارڈز پوسٹ کرنے تھے۔ آج ان کی لسٹ بھی صبح دادی کے ذریعے مل گئی تھی۔ شام تک جیسے ہی اسے وقت ملا اس نے یہ کام بھی کر ڈالا۔ آج گھر میں کچھ مہمان آئے تھے، لہٰذا سائرہ بیگم بھی بہت مصروف تھیں۔ کچھ مہمانوں کے جاتے ہی ان کی طلبی ہو گئی تھی۔ جس وقت دستک دے کر وہ کمرے میں داخل ہوئیں، سائرہ بیگم ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی چہرے پر نائٹ ماسک لگا رہی تھیں۔ یہ لیجئے، وہ سہج سہج کر قدم بڑھاتی ان کے سامنے آ رکی تھی۔ لسٹ میں سب نام لکھ دیے ہیں نا؟ ہاتھ کے اشارے سے کارڈ ٹیبل پر رکھنے کا حکم دے کر سوال کیا۔ جی، اور جن پر ایڈریسز لکھنے تھے وہ الگ کر لیے ہیں؟ جی، وہ یہ والے ہیں۔ اس نے دوسرے بنڈل کی طرف اشارہ کیا۔ گڈ، ویسے تم نے ولیمے والے کارڈ صرف لسٹ نمبر 1 کے حساب سے لکھے ہیں نا؟ جی، وہ بھی الگ ہی رکھے ہیں۔ سائرہ کے بیڈ روم میں اس کا بہت کم آنا ہوتا تھا۔ ان کا رویہ ہمیشہ ایسا رہا کہ ان کے کمرے میں تو کیا، بلکہ جس کمرے میں وہ موجود ہوتی وہ وہاں جانے کی ہمت نہ کر پاتی تھی، اور آج جب وہ ان کے بلانے پر یہاں سوال جواب میں الجھی ہوئی تھی، دل کچھ گھبرانے لگا تھا۔ یہ سب ٹھیک ہے۔ ٹشو سے ہاتھ صاف کر کے انہوں نے سارے کارڈز چیک کیے اور نظر اٹھا کر منتظر سی کھڑی در مکنون کو دیکھا، جس کے چہرے پر لکھا یہ سوال، میں جاؤں اب، صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ لیکن اس سے قبل کہ وہ یہ سوال پوچھتی، انہوں نے پھر سے سوال داغا، یہ تم سارا دن کہاں ہوتی ہو آج کل؟ بظاہر سادہ مگر بڑا ٹیڑھا سوال تھا۔ یہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ پہلے تو کچن کے کام کی وجہ سے دن میں ایک آدھ بار نظر بھی آ جاتی تھیں، مگر اب تو جیسے تم غائب ہی ہو گئی ہو۔ اماں بتا رہی تھیں کہ سارا دن اسٹڈی یا کمرے میں بند پڑتی رہتی ہو تم۔ وہ چپ ہی رہی تو انہوں نے پھر سے کہنا شروع کر دیا، دیکھو میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ خود کو سوشلائز کرو، گھر میں مسلسل مہمانوں کا آنا جانا ہے، ابھی زارا اور زوہا کے ان لاز بھی آئیں گے، عبید کی وائف کے بھی 1-2 رشتہ دار ہیں کراچی میں، سب سے اس طرح کٹ کے کمرے میں بند رہو گی تو کیا جواب دیں گے ہم لوگوں کو؟ وہ قدرے تیز لہجے میں بولیں تو وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ میرے رشتہ دار تو خیر تمہاری ٹریجڈی سمجھ جائیں گے، مگر مظفر کے کزن اور ان کے دوسرے ریلیٹیوز، تمہیں اندازہ نہیں کہ لوگ تمہیں اس طرح سوگوار اور آئسولیٹ دے کر کیسی کیسی باتیں نہیں کریں گے۔ پہلے مظفر تمہاری فکر سے کمزور ہوئے جا رہے ہیں، اس پر اگر لوگوں نے کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا تو سوچو کیا ہوگا ان کا۔ سائرہ بیگم اسے ندامت سے ارکر کیے دے رہی تھیں، گو کہ وہ جانتی تھیں کہ ان کی فکر مندی کی توجہ وہ نہیں جو وہ اسے پیش کر رہی ہیں، مگر یہ بھی سچ تھا کہ جو وجہ انہوں نے بتائی تھی اس میں بھی 100% صداقت تھی۔ آئی ایم سو سوری، آئندہ خیال رکھوں گی۔ انسان جس سے احسان لیتا ہے پھر اس سے ڈکٹیشن بھی لینا پڑتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ شیرازی ولاز میں رہتی ہے، اس لیے سائرہ بیگم کا حکم تو ماننا ہی پڑے گا۔ یو بیٹر بی سوری، جواباً ان کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پڑھائی بھی ضروری ہے، مگر یہ کام تو ردا کی شادی کے بعد بھی ہو سکتے ہیں نا؟ جہاں تم نے اتنے سال ویٹ کیے، 1 مہینہ اور سہی، آخر تم ہر معاملے میں اس قدر ایکسٹریمسٹ کیوں ہو؟ اس کی مڑی ہوئی گھنی پلکیں آئس پر لرز کر رہ گئیں۔ سائرہ بیگم کے جملے خنجر کی طرح گڑے تھے دل میں۔ اس کے دکھ سے زرد پڑتے چہرے پر بالآخر
انہیں ہی کچھ شرمندگی ہوئی تو سر جھٹک کر سائیڈ میں رکھے 2 بڑے بڑے شاپرز ان کی طرف بڑھائے۔ یہ لو جی، ان کا کیا کرنا ہے؟ اس جھاڑ پونچھ کے بعد اس کا ذہن اس وقت کچھ سوچ نہیں پا رہا تھا، لہٰذا شاپنگ بیگز ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ بلا ارادہ سوال کر گئی۔ سائرہ بیگم نے کچھ بیزاری سے اسے دیکھا تو سٹپٹا گئی۔ یہ وہ شاپنگ ہے جو اس روز پارلر جانے سے پہلے تمہارے ساتھ کی تھی میں نے اور مظفر نے۔ انہوں نے یاد دلایا تو وہ گہری سانس بھر کر انہیں دیکھنے لگی۔ اور کچھ نئے ڈریسز میں نے کل لیے تھے تمہارے لیے، میری بہت اچھی فرینڈز کے بوتیک سے، تمہیں بہت اچھے لگیں گے، مگر میرے پاس پہلے ہی بہت کپڑے ہیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ شاپنگ بیگ سے جھانکتے ہوئے نفیس اور شوخ ملبوسات اسے کچھ کہنے پر مجبور کر گئے۔ عرصہ ہوا اس نے خود کو سجانے سنوارنے کا عمل ترک کر دیا تھا، مگر آج سائرہ بیگم بضد تھیں کہ وہ خود کو بدل ڈالے۔ وہ 3-4 سال پرانے کپڑے ہیں جن کا فیشن تک آؤٹ ہو چکا ہے۔ کیا صوفیہ تمہیں ایسے حلیے میں رکھا کرتی تھیں؟ کہتے کہتے وہ تنزیہ ہو گئی تھی۔ دور مکنون نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ بھی تمہیں اس طرح اجرا اجرا دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ اس پر اپنے جملے کا اثر دیکھ کر انہوں نے مزید کہا تو اس کی آنکھوں کی تہہ میں جیسے طوفان امڑنے کو ہو گیا، لہٰذا اپنا خیال رکھو، اس طرح پہنا اوڑھا کرو جیسے تمہاری ایج کی لڑکیاں رہتی ہیں۔ کچھ تھا اس کے چہرے پر کہ سائرہ خفیف سی ہو کر نظر چراتے قدر نرمی سے بولی، اس میں کچھ میچنگ کی لیٹسٹ جیولری بھی ہے، کل سے تم مجھے ان ڈریسز میں نظر آؤ۔ کچھ کپڑے نیکسٹ ویک ٹیلر کے یہاں سے آ جائیں گے، لہٰذا اپنی وارڈروب پرانے کپڑوں سے خالی کر کے یہ سب وہاں رکھا کرو۔ اور ہاں، ہدایت دیتے ہوئے انہوں نے پکارا تو اس نے پلکیں جھپک کر نمی خود میں اتارتے ہوئے انہیں دیکھا۔ سارا دن پڑھنے کے بجائے اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ اور کچھ وقت لوگوں کے ساتھ بھی گزارا کرو، انڈرسٹینڈ؟ سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا تو وہ بلا ارادہ سر ہلا گئی۔ اوکے، اب جاؤ اور جیسے میں نے کہا ہے ویسے ہی کرو، مجھے اپنی بات بار بار دہرانے کی عادت نہیں۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے انہیں سنے جا رہی تھی، لہٰذا جو ہی جانے کا اذن ملا سست قدموں سے بھاری دل سمیت ان کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نیچے بہت رونق تھی، ریتا کی فرینڈز اتنی رات تک یہاں موجود ہلا گلا کر رہی تھیں، زحا اور خولہ بھی پیش تھیں، گو کہ سائرہ بیگم کے حکم کے مطابق اس وقت اسے ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے تھا، مگر وہ اس وقت بے انتہا دکھی تھی۔ سائرہ بیگم کے جملے جیسے بھڑکتے الاؤ میں دھکیل گئے تھے۔ میری ماما مجھے یوں اجڑا دیکھ ہی نہیں سکتی تھیں، جبھی تو وہ دنیا چھوڑ گئیں، اور میرے بابا انہیں بھی میرا ہی غم منو مٹی تلے سونے پر مجبور کر گیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے شدید رنج سے سوچتے ہوئے وہ بہت آزردہ لگ رہی تھیں۔ ہاتھوں میں پکڑے بیگز کا وزن اسے دگنا لگ رہا تھا۔ جس وقت وہ اوپر آئی، سامنے لاؤنج میں دادی اور اکرما ٹی وی کے سامنے بیٹھے نظر آئے۔ ان کا دل چاہا سب کچھ نظر انداز کر کے چھوڑ چھاڑ کے جا کر بستر میں سر منہ لپیٹ کر پڑ جائے، مگر اب یہ مشکل ہی تھا۔ دادی نے اسے دیکھ لیا تھا، وہ مشکل اپنے چہرے کو نارمل کرتی ان کے پاس آ رکی۔ انہوں نے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ ناچار ٹک گئی۔ دے آئیں کارڈز؟ دادی نے سرسری سوال کیا۔ جی، اس نے بیگ فرش پر رکھتے قصداً چہرہ جھکا لیا۔ اکرما نے ذرا کی ذرا ٹی وی اسکرین سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا، اور ایک سیکنڈ میں اسے احساس ہو گیا کہ حسب معمول سائرہ بیگم نے ایسا کچھ کہہ دیا ہے جو در مکنون کو آزردہ کر گیا ہے۔